رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور یہ ہے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو آج کی گفتگو کا جو موضوع میں نے منتخب کیا وہ موضوع دست مصطفیٰ ہے، کہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ کیا ہے۔ بس یہ موضوع ہے آج کا، کہ آقا علیہ السلام کا ہاتھ کیا ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا دست مصطفیٰ کا تعارف کراتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہاتھ، اس کا تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ یہ کل موضوع ہوگا آج کا، اور یہ بیان حدیث نبوی پر مشتمل ہوگا سارا۔ بنیاد میں نے بیان کی قرآن مجید کی آیت کریمہ پہ رکھ دی۔ اسی ہاتھ کا ذکر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر یوں بھی کیا، جس کو امام ابن جریر طبری نے بہت ساری روایات، تفسیری روایات صحابہ کرام سے جمع کی ہیں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں، اور ان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ امام ابن جریر طبری نے اس آیت کریمہ کے تحت بہت ساری احادیث اور تفسیری روایات کو جمع کیا، اور وہ آیت کریمہ کون سی؟ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاک اور کنکریوں کی ایک مٹھ بھر کے کفار کی طرف پھینکی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب وہ کنکریاں یا وہ خاک جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی آقا علیہ السلام کا عضو مبارک، جسم کا ایک عضو ہوتا ہے ہاتھ، اس ہاتھ کو عین اپنا ہاتھ قرار دیا، حکمن، برکتن، تصرفن، کرامتن، اور اکرامن اور اعزازن اور اجلالن، کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اور دوسری آیت میں اس ہاتھ کا جو فعل ہے، کوئی چیز ہاتھ سے پھینکی یا ماری جاتی ہے نا، کوئی چیز پھینکنا یا مارنا یہ ہاتھ کا فعل ہوتا ہے، ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ تو دوسری آیت میں جو ہاتھ نے کام کیا اس کام کو کہا یہ آپ کا نہیں میرا کام ہے، یہ پھینکنا آپ کا نہیں میرا پھینکنا ہے، یہ کنکریوں کا مارنا آپ کا مارنا نہیں میرا مارنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک ہوتا ہے آلہ فعل، ایک ہوتا ہے فعل۔ ہاتھ یا عضو، ہم بولتے ہیں تو زبان بولنے کا آلہ ہے، ہم سنتے ہیں تو کان سننے کا آلہ ہے، ہم چلتے ہیں تو پاؤں چلنے کا آلہ ہے، ہم کوئی چیز پھینکتے مارتے پکڑتے ہیں تو ہاتھ پھینکنے مارنے کا آلہ ہے۔ تو جو عضو ہوتے ہیں انسانی جسم کے یہ آلات ہوتے ہیں، آلہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا میرے حبیب آلہ، ہاتھ آلہ فعل ہے، یعنی عضو ہے جس سے فعل صادر ہوتا ہے، اور کنکریوں کا پھینکنا یا مارنا یہ ایک فعل ہے۔ تو نسبت بین اللہ و بین الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان نسبت اور تعلق یہ ہے کہ حضور کے عضو سے فعل صادر ہو تو خدا کہتا ہے یہ فعل مصطفیٰ نہیں فعل خدا ہے، اور جس عضو سے فعل صادر ہو اس عضو کو کہتا ہے یہ عضو مصطفیٰ نہیں خدا کا ہاتھ ہے۔ یعنی فعل بھی اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور اعلیٰ فعل بھی اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور امام ابن جریر طبری نے روایت کیا بہت ساری احادیث کو جمع کر کے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ انہوں نے بہت ساری تفسیری روایات کی روح سے اس کو غزوہ بدر کے ساتھ شان نزول متعلق کیا، اور فرمایا غزوہ بدر کے تمام معرکوں میں سے باری باری آخری معرکہ یہ تھا، یعنی یہ وہ غزوہ بدر ہے جس کے لیے میں نے اس آیت کا چناؤ کیا، جس میں 1000 فرشتے حضور علیہ السلام کی خوشی کی خاطر تلواریں لے کر میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حالانکہ فرشتوں کا کام لڑنا ہے ہی نہیں، نہ وہ پہلے کبھی لڑے تھے، نہ وہ بعد میں کبھی لڑے، نہ کبھی لڑیں گے۔ لڑنا، تلواریں اٹھانا، اسلحہ اٹھانا، میدان جنگ میں جا کے تلواریں چلانا یہ فرشتوں کا کام نہیں ہے۔ مگر چونکہ آقا علیہ السلام کا منشا تھا، اوپر تک لیا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرما دیا اب میرے محبوب کے غلام پریشان ہیں، ان کا پہلا معرکہ ہے غزوہ بدر، پہلا معرکہ ہے کفر کے ساتھ لڑنے کا، ان کی تعداد تھوڑی ہے، وہ پریشان ہیں، اور میرے حبیب نے اوپر دیکھا ہے، تو فرشتوں تمہارا یہ کام ہے یا نہیں؟ سب وردیاں پہن لو، تلواریں اٹھا لو، اور مصطفیٰ کی خاطر اپنا اصل کام چھوڑ دو، جو مصطفیٰ چاہتا ہے وہ کر لو۔ سب فرشتے میدان جنگ میں آ گئے، اور صحابہ کرام کے شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ اور ضمناً بات ایک حدیث آ گئی ذہن میں، جب غزوہ بدر ختم ہو گئی، امام ابو یعلا نے سند جید کے ساتھ اپنی مسند میں یہ حدیث روایت کی ہے، مسند ابو یعلا نے، کہ جب غزوہ بدر ختم ہو گئی، سب فارغ ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہٹے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، جنگ ختم ہو چکی، فرشتوں کا کام بھی ختم ہو گیا، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے، نماز میں آج آپ مسکرا رہے تھے؟ یہ حدیث مسند ابو یعلا کی
اور اس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس غزوہ بدر کے بیان میں تفسیر المظہری میں بھی اس کو روایت کیا، امام ابو یعلا کی سند سے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے تھے۔ اب یہاں ایک بات تھوڑی سی سمجھاتا چلوں، مقتدی پیچھے کھڑے ہوں، امام آگے ہو، اور اگر وہ مسکرائے بھی تو بھلے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو امام کا مسکرانا نظر آتا ہے؟ آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، وہ تو مقتدی کھڑے ہیں پیچھے اور نماز میں ہیں، آقا علیہ السلام مسکرائے، ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ حضور مسکرا رہے ہیں؟ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اگر ایسے آدمی آنکھیں نیچے کر کے مقتدیوں کی طرح ہی کھڑا ہو تو پتہ چلتا ہے امام کے مسکرانے کا؟ بولیے نا، اب آپ بتائیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کوئی سر اٹھائے، کوئی دائیں بائیں سے آقا کے چہرے کو دیکھے، نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالے تو تبھی پتہ چلے گا نا جی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام حالت نماز میں بھی کوشش کرتے کہ حضور کا مکھڑا نظر آ جائے، یار کا مکھڑا نظر آ جائے۔ ان کی نماز کی معراج ہی یہ ہوتی تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ مسکرا رہے تھے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں مسکرا رہا تھا، بات یہ تھی کہ جبرائیل امین گھوڑے پر سوار میرے سامنے آ گئے تھے۔ فرمایا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنگ بدر کی ختم ہو گئی، وہ تو آئے تھے غزوہ بدر میں ہماری خاطر حصہ لینے، جب جنگ ختم ہو گئی تو ان کا کام بھی ختم ہو گیا، وہ 1000 صحابہ کے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے۔ جب آسمان پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے پوچھا جبرائیل واپس آئے ہو؟ جی باری تعالیٰ واپس آیا ہوں۔ میرے حبیب سے اجازت لے کے آئے ہو؟ عرض کیا باری تعالیٰ نہیں، جنگ ختم ہو گئی، کام ختم ہو گیا تو میں سیدھا آ گیا، حضور نماز پڑھا رہے تھے، ان پر آسمان کا دروازہ نہیں کھولا گیا، واپس موڑ دیا۔ فرمایا جبرائیل واپس جاؤ، جن کی خاطر بھیجا تھا انہی کے پاس، ان سے اجازت لو، وہ اجازت دیں تو واپس آسمانوں پر آنا۔ تو جبرائیل امین آسمان سے پلٹ کر آئے تھے واپس اجازت لینے، تو میں اس کی حالت دیکھ کے مسکرا پڑا۔ اینڈ ہوا جنگ کا، جس پر اینڈ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے آخر میں مشت خاک، زمین سے پتھریلی مٹی تھی، اس میں کنکریاں بھی تھیں، مٹی بھی تھی، مشت خاک ایک مٹھ بھر کے کنکریوں اور مٹی کی 900 سے زائد تعداد میں کفار و مشرکین تھے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مٹھ خاک اور کنکریوں کی کافروں اور مشرکوں کے لشکر کی طرف ماری، وہ ایک مٹھ تھی مٹی اور کنکریوں کی، اور 900 کے 900 افراد کے چہروں پر جا کے لگے۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئی، اور جو بچ گئے تھے ان کے قدم اکھڑ گئے، اور دائیں بائیں جدھر کوئی پناہ کی راہ ملی وہ بھاگنے لگے۔ اس پر غزوہ بدر کی آخری فتح ثبت ہو گئی۔ نتیجتاً اللہ رب العزت نے اس کیفیت پہ فرمایا میرے حبیب وہ جو کنکریاں آپ نے ماری، وہ جو فعل آپ نے کیا، وہ ہاتھ آپ کا نہیں تھا، وہ ہاتھ میرا تھا۔ وہ کنکریاں مارنا آپ کا نہ تھا، وہ میرا مارنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم آقا علیہ السلام پر اتنا ہے، اور حضور علیہ السلام کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساتھ اس طرح کی نسبت دے کے یوں اجاگر کرتا ہے کہ دلوں سے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ایک معمولی سی نقص، تنقیص، گستاخی، بے ادبی، کمی کجی کا وہم نہ رہ جائے، اور لوگ حضور علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کے آئینے میں جلوہ حق نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنا ذکر حبیب کے ہر فعل کے ساتھ یوں کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا اس ہاتھ مبارک ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا ہاتھ ہے۔ اب اس ہاتھ کی چند کرامتوں اور برکتوں کا ذکر کرتے ہیں آج، کہ وہ دست مصطفیٰ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طاقت کیا تھی، اس حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی قدرت کیا تھی، اس ہاتھ کا فیض کیا تھا، اس ہاتھ کی برکت کیا تھی، اس ہاتھ کا تصرف کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ وہ حدیث کی اپنی کتاب المنہاج السوی میرے سامنے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث امام بخاری نے کتاب الادب میں اس کو روایت کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے کتاب الاستسقاء میں روایت کیا، کتاب المناقب میں روایت کیا، اس کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا، نسائی نے کتاب الاستسقاء میں روایت کیا، ابن ماجہ میں اقامت الصلاۃ والسنہ میں روایت کیا، امام نسائی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا۔ الغرض درجنوں بیسیوں ائمہ حدیث نے اپنی اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی، متفق علیہ حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام منبر پہ خطبہ جمعہ ادا فرما رہے ہیں، قحط کی کیفیت تھی، عرصے سے بارش نہ ہوئی تھی مدینہ پاک میں، اور دن سخت گرمی کا دن تھا، بادل نہ تھے۔ اس حالت میں دوران خطبہ جمعہ ایک شخص اٹھا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قحط کا شکار ہو گئے، آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش مانگیے۔ آقا علیہ السلام نے دست اقدس اٹھا کے بارش مانگی۔ حدیث میں آتا ہے ما نرا من سحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه الى بعض ثم مطروا حتى سالت مصائب المدینہ۔ آسمان پر دور دور تک بادلوں کا کوئی نشان نہ تھا، دھوپ تھی،
ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، فرمایا دور دور سے بادلوں کے ٹکڑے دوڑ کر آپس میں ملنے لگے، اس طرح ملنے لگے کہ بادل ملے اور موسلادھار بارش شروع ہوئی، اور جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر پہنچے تو مدینہ کی گلیاں بارش سے بھر کے بہ رہی تھی، اور پورا ہفتہ بارش نہیں رکی، جاری رہی۔ فرماتے ہیں اگلا جمعہ آیا، پھر آقا خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، وہی شخص یا کوئی اور شخص کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، عرض کیا غرقنا فدع ربک یحبسھا عنا، یا رسول اللہ ہم پانی میں غرق ہو گئے، بارش ہمارا سب کچھ بہا کے لے گئی، غرق ہو رہے ہیں، آقا دعا کریں کہ اللہ پاک اس بارش کو ہم سے روک لے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، انس فرماتے ہیں فضاحکا، حضور ان کی بے چینی دیکھ کر ہنس پڑے، مسکرائے۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں، بہت ساری روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، جو روایت میں لے رہا ہوں، آقا نے اس طرح ہاتھ اٹھایا، میں چونکہ دست مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، حضور کا ہاتھ کیا تھا، ہاتھ اٹھا کر انگلی کو گول گھمایا اور فرمایا ہوا علینا ولا علینا، بادلوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر نہ برسو۔ مصطفیٰ کی انگلی کے پھرنے کی دیر تھی، بادل چھٹ گئے اور گول بازی کی طرح بادل چاروں طرف برستے رہے، اور شہر مدینہ پہ بارش اسی لمحے تھم گئی۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس، آقا کے دست اقدس کی طاقت کیا ہے، اور وہ طاقت اس جہاں میں اس جہاں میں کہاں تک پھیلی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ عرض کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا، اور بخاری شریف اور مسلم کی متفق علیہ بتا رہا ہوں، یہ حدیث صحیح کی سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے، حدیث صحیح کا، اس میں کوئی شک و شبہ ایسی حدیث میں نہیں کر سکتے۔ سورج گرہن ہوا، صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ہمیں سورج گرہن کی نماز پڑھائی، دوران نماز ایک بار آقا علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور ہاتھ اٹھا کر، اب ساری گفتگو آج کی رات آقا کے ہاتھ کی ہوگی، بس صرف آقا کے ہاتھ کی باتیں ہوں گی۔ ہاتھ اٹھایا، کسی چیز کو پکڑا، پھر چھوڑ دیا، واپس پلٹ آئے۔ صحابہ کہتے ہیں فصلى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناول شیئا فی مقامک ثم رأیناک تکعکعت، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے آگے بڑھے، اور کھڑے کھڑے کسی چیز کو آپ نے پکڑا، پھر آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے، کیا بات تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب آگے بڑھا اور میں نے کسی چیز کو پکڑا تو میں نے جنت دیکھی، جنت میرے سامنے کر دی گئی تھی، فتناولت منہا انقودا ولو اخذتہ لاکلتم منہ ما باقیت الدنیا، فرمایا میں نے جنت دیکھی اور جنت میں انگوروں کے گوشے لٹک رہے تھے، جنت میں، اب اس بات پہ توجہ کریں، کھڑے آقا مسجد نبوی میں ہیں، شہر مدینہ میں مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہیں، ایک قدم آگے بڑھے ہیں تو اسی مصلی مسجد نبوی میں بڑھے، فرمایا میں نے جنت دیکھی، جنت دکھائی گئی۔ بعض علماء کو اور واعظین کو یہ مغالطہ ہوا ہے، وہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ حضور کو جنت کی تصویر دکھائی گئی، آپ سنیں گے بعض کو یہ مغالطہ ہوا، وہ کہتے ہیں، بڑے بڑے نامور علماء پڑھاتے بیان کرتے کہتے ہیں کہ وہ تصویر دکھائی گئی ہے، یہ وہم باطل ہے، آقا علیہ السلام کی شان اقدس کی نفی ہے۔ ابھی حدیث بول پڑے گی کہ تصویر دیکھی کہ اصل جنت تھی۔ اگر آپ کو تصویر دکھائی جائے، آپ کو، اور تصویر میں کھجوروں کے گوشے ہوں، تو آپ کو کبھی ایسا مغالطہ لگا کہ تصویر میں کھجوروں کے گوشے دیکھ کر ہاتھ ڈال کے پکڑنے کی کوشش کریں؟ کبھی آپ نے ایسی غلطی کی؟ بولیے، کتنے بڑے عالی شان مصور کی بنی ہوئی تصویر ہو اور اس میں انگوروں کے خوشے ہوں، کبھی آپ کو مغالطہ لگا کہ انہیں سچ انگور سمجھ کے پکڑ بیٹھے؟ بولیے، آپ کو تو نہیں لگتا مغالطہ؟ آقا علیہ السلام بڑھ کے پکڑ رہے ہیں اور فرمایا کہ میں نے جنت میں انگوروں کے خوشے دیکھے اور آگے بڑھ کے میں نے وہ انگوروں کے خوشے پکڑ لیے، یہ نہیں فرمایا پکڑنے کی کوشش کی اور وہ دیکھا وہ تو تصویر تھی، یہ نہیں فرمایا، فرمایا میں نے انگوروں کے گوشے پکڑ لیے، اور پھر فرمایا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَ الدُّنْيَا، خدا کی قسم اگر میں توڑ کے لے آتا تو قیامت تک میری امت کو وہ انگور کھاتی رہتی، کبھی ختم نہ ہوتے۔ اب یہ بات کبھی تصویر کے لیے کہی جا سکتی؟ فرما رہے ہیں اگر میں وہ لے آتا تو قیامت تک کبھی ختم نہ ہوتے انگور، امت کھاتی رہتی، تم کھاتے رہتے، جب تک دنیا باقی تھی تم کھاتے رہتے، اگر میں نہیں لایا تاکہ کہیں کام کاج نہ چھوڑ دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ تصویر نہ تھی، اصل جنت تھی، انگوروں کے خوشے اصل تھے۔ تو دست مصطفیٰ اور وجود مصطفیٰ کا تصرف یہ ہے کہ کھڑے مسجد نبوی کے مصلی پر ہیں اور موجود جنت میں ہیں۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا مصلی پہ کھڑے کھڑے جنت میں پہنچ گئے، ایک قدم اٹھا کر جنت میں پہنچ گئے اور تبھی تو جنت کے خوشے پکڑ لیے نا کچھ انگوروں کے، یا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں خود نہیں پہنچے، یہی کھڑے دست مبارک اٹھایا اور وہ جنت تک پہنچ گیا اور جنت میں انگوروں کے خوشے پکڑ لیے۔ تو دست مصطفیٰ کا تصرف یہ ہے کہ مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہوں تو جنت کے درخت بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور فرمایا لاخذتم اگر میں ان خوشوں کو پکڑ کے لے آتا لاکلتم تو تم قیامت تک اس میں سے کھاتے رہتے۔ تو آقا علیہ السلام کے دست اقدس کے تصرف کا یہ عالم ہے۔
اب دوسری حدیث اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف میں آئی ہے، فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں پانی ختم ہو گیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا پانی وضو کے لیے، تھوڑا سا پانی تھا ایک برتن میں، ایک چھاگل میں، آپ نے وضو فرمایا، تھوڑا سا پانی بچ گیا، سارے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کوئی پانی نہ پینے کا ہے نہ وضو کرنے کا ہے، یہی جو چند قطرے بچ گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا، صحابہ نے عرض کیا قالوا لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما بین یدیک، یہی تھوڑا سا جو چھاگل میں بچ گیا ہے۔ 1500 صحابہ ہیں، اب توجہ طلب بات ہے کہ 1500 صحابہ ہیں، پانی کسی کے پاس نہیں، تو پانی لینے کے لیے دائیں بائیں دوڑنا تھا یا سب کو حضور کی طرف آنا تھا؟ اگر آپ سفر پہ ہوں، میدان میں ہوں، 1500 آدمی ہو، پانی نہ ہو تو پانی لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دائیں بائیں دوڑ کرتے ہیں کہ کہیں کنواں نظر آ جائے، کہیں کوئی تھوڑا سا جمع شدہ پانی بارش کا نظر آ جائے، کہیں کوئی چلتا مسافر نظر آ جائے، چشمہ نظر آ جائے، تو انسان کوشش کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام کے عقیدے کا عالم دیکھیے کہ 1500 صحابہ ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اب اس پانی کی تلاش میں دائیں بائیں نہیں دوڑے، سارے کے صحابہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے نہ پینے کا پانی ہے نہ وضو کا پانی ہے۔ ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ در مصطفیٰ سے ملے گا۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ چاہیے بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا، اور جواب میں حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر پانی نہیں ہے تو خدا کے بندو دو دائیں بائیں سے کہیں سے تلاش کر کے لاؤ۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ، انہیں بھی معلوم ہے کہ سب کچھ یہیں سے ملے گا، اور تقسیم کرنے والے انما انا قاسم، قاسم کو بھی معلوم ہے کہ سب کچھ میری بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو فرمایا آؤ، وہ جو چھاگل تھی برتن، اس میں آقا نے دست اقدس ڈال دیا، دست اقدس ڈال دیا، ہاتھ ڈالا، اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں فوضع یدہ فی الرکوہ فجعل الماء یسور بین اصابعہ کامثال العیون، فرمایا خدا کی قسم آقا کا دست مبارک، دست مصطفیٰ اس برتن میں، اس چھاگل میں ڈالنے کی دیر تھی، فرمایا ہم نے آقا کی انگلیاں دیکھی کہ چشموں کی طرح انگلیوں سے پانی بہنے لگ گیا، جوش مار کے نکلنے لگ گیا، اور فرمایا سارے 1500 صحابہ کو جی سیر ہو کر پانی پی بھی لو، وضو بھی کر لو، جس کو جو ضرورت ہے پوری کر لو۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا آپ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے فرمایا آدمیوں کا کیا پوچھتے ہو؟ حضرت جابر نے کہا خدا کی قسم لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو چونکہ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے چشمے جاری تھے سب کو پورا ہو جاتا۔ یہ پہلے یہ کہا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پورا ہو جاتا، مگر فرمایا کننا 15 100 ہم 1500 تھے، ہم 1,500 تھے۔ اب آپ دیکھیے آقا علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے باری تعالیٰ ان کو پانی دے، بولیے دعا کر سکتے تھے نا ان کو پانی دے، وہ بھی نہیں کیا۔ یہ بھی کر سکتے کہ فرماتے جاؤ تلاش کر کے لاؤ، یہ بھی نہیں کیا، بس اسی چھاگل میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا آ جاؤ بھر بھر کے لے جاؤ پانی۔ اسی حدیث کے باب میں اب یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، بعض احباب یوں سوچ سکتے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو نبی کے معجزات تھے، یہ تو پیغمبر کے معجزات تھے، اب صرف ایک جملہ بول کر آقا کے تصرفات کو، آقا کی قدرتوں کو، آقا کی طاقتوں کو، آقا کی کرامتوں کو اور آقا کی اعجاز کی ان نشانیوں کو معاذ اللہ کم تو نہیں کیا جا سکتا ایک جملہ سے کہ یہ تو معجزات تھے۔ اس بات کا جواب حضرت عبداللہ ابن مسعود دیتے ہیں، اس اشکال کو رفع کرتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں اور ترمذی شریف میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں قال کنا نعد الآیات برکۃ، فرمایا یہ لوگوں مغالطہ نہ رکھنا کہ یہ معجزات تھے، اور یہ خیال کرنا کہ معجزہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے لہذا اس میں مصطفیٰ کا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ خیال کرنا بدعقیدگی ہوگی اور عظمت شان مصطفیٰ کا انکار ہوگا۔ جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ معجزات ان کو آیات کہا جاتا ہے، یہ معجزات و آیات تمہیں بتا دوں کہ ہم صحابہ کیا عقیدہ رکھتے تھے، فرماتے تھے کننا نعد الآیات برکۃ، خدا کی قسم ہم ان معجزات اور آیات کو مصطفیٰ کی برکت سمجھتے تھے، ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے صادر ہو گئے، آپ کے وجود اقدس کی برکت سمجھتے تھے۔ فرمایا وانتم تعدونها تخویفا، اور تم اسے لوگوں کو کافروں کو ڈرانے کے لیے عذاب کی یا خوف کی نشانیاں سمجھتے ہو، مگر ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ساری آیتیں اور معجزے ہم حضور کے جسم اطہر اور دست مبارک کی برکت سمجھتے تھے، لہذا صحابہ کے عقیدے کو اپنانا چاہیے۔ فرمایا یہ حضور کی برکت ہے، یہ کیا ہے؟ آقا کی برکت ہے، آپ کے دست اقدس کی طاقت ہے، آپ کی زبان اقدس کی تاثیر ہے، آپ کے وجود مبارک کی کرامت ہے، آپ کی توجہ کا فیض ہے، آپ کو عطا کردہ تصرفات ہیں، جدھر آقا دست اقدس رکھتے وہاں برکتوں کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، یہ حضور کا کمال ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر اس پر وہ حدیث بیان کی، سفر میں تھے، فرمایا فقل الماء، پانی کم پڑ گیا، پانی ہمارے پاس نہ رہا، ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، فرمایا اطلبوا فضلۃ من ماء، فرمایا جس شخص کے پاس کوئی تھوڑا سا بھی پانی ہے زائد ذرا وہ لے آؤ، اس کو بلا لاؤ۔ بس وہ تھوڑا سا پانی والا کوئی آ گیا،
آقا نے اسے بلا کے، وہ جب آ گئے ایک برتن لایا گیا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، اس تھوڑے سے پانی کو رکھ کر دعا نہیں کی، اس کے اندر اپنا دست مبارک ڈال دیا، دست مبارک ڈالا، ثم قال، اب عقیدہ بیان ہو رہا ہے، آقا نے فرمایا حیا علی الطہور المبارک، لوگوں آؤ اس برکت والے پانی کی طرف۔ آقا نے خود بلایا، دست مبارک ڈال دیا، فرمایا آؤ اس برکت والے پاک پانی کی طرف، والبرکۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے برکت ہو گئی، میرا ہاتھ رکھ گیا۔ فرماتے ہیں فلقد رأیت الماء ينبع من بین اصابع رسول اللہ، پھر ہم نے دیکھا آنکھوں سے کہ حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابل رہے تھے۔ اب اس پر میں جو بات ایک ایمان افروز یہی اسی بات پر آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، جسے امام بخاری تخریج کرتے ہیں، وہ واقعہ تو حدیبیہ کا تھا، ایک واقعہ نہیں ہے۔ جب کبھی صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوتا، وہ آقا کی بارگاہ میں آتے، آپ اپنے دست اقدس سے چشمے جاری کر دیتے، یا کبھی قدم مبارک سے چشمے جاری کر دیتے، کیونکہ قدم کا بیان آج میرا موضوع نہیں، آج موضوع صرف ہاتھ ہے۔ حضرت حضور کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ سفر میں ہیں، پانی نہیں تھا، پیاس لگ گئی، چچا ابو طالب نے عرض کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سخت پیاس ہے مجھے اور پانی کہیں دستیاب نہیں۔ فرمایا اچھا چچا پانی نہیں ہے؟ نہیں ہے، پیاس ہے، سخت پیاس ہے۔ آقا علیہ السلام اونٹنی سے سواری سے اتر آئے، اپنا قدم مبارک پتھریلی زمین پر مارا، چشمہ نکل پڑا۔ فرمایا چچا جی بھر کے پانی پی لو۔ کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت ہوا، ہم سفر پہ تھے آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور جب نماز عصر کا وقت ہوا تو لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے پاس کوئی تھوڑا سا پانی ہے برتن لاؤ۔ برتن لایا گیا، فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک الاناء یدہ، اس تھوڑے سے پانی کے برتن میں حضور نے دست مبارک داخل کر دیا، ہاتھ مبارک ڈالا، وامر الناس ان یتوضؤوا منہ، اور حکم دیا کہ آپ سینکڑوں کے سینکڑوں اس میں سے وضو کرتے چلے جاؤ۔ اب اس پر حضرت انس اور حضرت قتادہ انس سے روایت کرتے ہیں، ان سے پوچھا کسی نے کہ کم کنتم، تم کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا کنا زحاء 300، ہم تقریباً 300 افراد تھے۔ حدیبیہ میں 1500 تھے۔ اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ فرمایا وہ ہم بالزوراء عند السوق، مدینہ کے قریب بازار کے ساتھ ہی ایک جگہ تھی زورا، اس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا۔ آقا اقدس نے دست اقدس آقا علیہ السلام نے ڈالا اور 300 آدمیوں کو سیراب کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے اسی مسئلہ پر حدیث پاک میں ہے، جس کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا، اور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام جب غزوہ تبوک پر گئے تو تبوک مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف 778 کلومیٹر دور ہے۔ بادشاہ روم کے ساتھ جب جنگیں ہو رہی تھیں تو تبوک کے غزوہ پر گئے، اور جب مقام تبوک پر پہنچے آقا علیہ السلام تو اس جگہ نماز کا وقت تھا اور پانی نہ تھا۔ ایک چشمہ دیکھا، اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، چشمہ دیکھا، اور یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ اس چشمہ سوکھ گیا تھا، ختم ہو چکا تھا، اس میں سے اتنا پانی نکل رہا تھا، باریک سی لکیر، فرمایا جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہو، جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہو، اتنی باریک لکیر تھوڑی سی پانی کی اس میں سے جاری تھی۔ اب سینکڑوں صحابہ تھے، غزوہ تبوک پہ پورا لشکر جا رہا ہے، سب کو پانی کی ضرورت تھی۔ آقا علیہ السلام نے خود بھی نماز پڑھنا ہے، آپ نے پانی طلب فرمایا تو سارے صحابہ نے مل کر، بہت سے صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھ دیے، وہ جو ایک لکیر باریک سی جوتے کے تسمے کی طرح چشمے سے پانی کی نکل رہی تھی، سب صحابہ نے ہاتھ رکھے اور اس پانی کو روکا، تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا۔ جب جمع ہوا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ثم غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ وجہہ ویدیہ، اس تھوڑے سے پانی میں آقا علیہ السلام نے پھر اپنا چہرہ انور دھویا اور اپنے ہاتھ مبارک ڈال کے دھو لیے۔ جب دھو لیے وعادہ فیہا، پھر وہ پانی اس چشمے میں دوبارہ ڈال دیا، ہاتھوں سے وہ چشمے میں دوبارہ ڈال دیا۔ فجرت بماء کثیر، آقا کے ہاتھوں سے لگا ہوا پانی چشمے میں گرنے کی دیر تھی، وہ چشمہ دیکھتے ہی دیکھتے بھرنے لگا۔ فسبق انداز، لوگوں نے اس میں سے پانی لیا۔ دوستو بڑی خاص حدیث کا ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، شاید بہت کم لوگوں نے اہل علم علماء کو چھوڑ کر آپ عوام الناس میں شاید کبھی کسی نے یہ حدیث کا یا یہ بیان سنا ہو۔ جب آقا علیہ السلام نے چشمے میں پانی دوبارہ ڈال دیا اور چشمہ بھر گیا تو امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں ثم قال یوشع، فرمایا یا معاذ ان طالت بک حیات ان ترى ما هاهنا قد ملئ جنان، فرمایا اے معاذ بن جبل، یہ جو میں نے ہاتھ دھو کر اس سوکھے ہوئے تبوک کے چشمے میں پانی ڈال دیا ہے، فرمایا معاذ اگر تو لمبی عمر تجھے ملی، اگر تجھے لمبی عمر ملی اور تو دیر تک زندہ رہا، وہ تبوک کا چشمہ، تبوک جس میں پانی نہیں، سرابی نہیں، خشکی ہے، دور دور تک ہریالی نہیں، ادھر ہوئے علاقے، کبھی صالح علیہ السلام کے زمانے میں وہ تبوک کی بستیاں آباد تھی، ہزار سال قبل اجڑا ہوا بے آب و گیا ریگستان ہے، اس چشمے میں پانی دست مبارک سے لگا کے ڈال کر فرمایا معاذ اگر تیری عمر طویل ہوئی، لمبا ہو،
دیر تک تو جیا، تو فرمایا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یہ جو ہاتھ لگا کر میں نے پانی چشمے میں پھینک دیا ہے، رب کی عزت کی قسم یہاں باغات ہی باغات ہوں گے۔ وہ تبوک کا چشمہ جس میں جوتے کے تسمے کی طرح ایک لکیر جتنا پانی بچ گیا تھا، باقی سب خشک ہو گیا تھا، ویران ہو گیا تھا، آقا کے دست اقدس کے فیض سے اس کا پانی نہ صرف بھرا بلکہ 1400 سال گزر گئے، وہ بے آب و گیا ریگستان تھا۔ آج سعودی عرب کی مملکت کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زراعت کا خطہ تبوک کی وادی ہے۔ ساری زراعت تبوک میں ہے، باغات تبوک میں ہے، ہریالی تبوک میں ہے۔ اب وہ بے آب و گیا ریگستان تھا، اس کا ٹیمپریچر نیچے ہے، وہ مری کی طرح ٹھنڈا ہے 1400 سال قبل۔ اور مصطفیٰ کلی کر کے پانی جہاں پھینک دے موت حیات میں بدل جائے، مصطفیٰ کے ہاتھ جس پانی سے لگ جائیں وہاں خشکی ہریالی سے بدل جائے، ویرانی آبادی سے بدل جائے۔ مصطفیٰ کا وجود حیات بخش ہے، ویرانیاں آبادیوں میں بدلتی ہیں، خشکیاں ہریالیوں میں بدلتی ہیں۔ اور 10 جس کو چھو جاتا، اور وہ کوئی سال 10 سال کی بات نہیں کہ جنان ہو گئے باغات ہوں گے۔ اب 1400 سال بیت گئے، سعودی عرب آج اس زراعت کا پھل کھا رہا ہے۔ زراعت، کھجور، گندم، پھل، باغات کل تبوک میں ہیں، اور وہ اس میں کسی ماہر زراعت کا کمال نہیں، ہائے ہائے ماہرین زراعت کا کوئی کمال نہیں، وہ مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہوئے 2 قطروں کا کمال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، متفق علیہ حدیث۔ لمحہ لمحہ ہر روز صحابہ کرام کے ساتھ ذرا حیات صحابہ کے کچھ عکس دیکھیے۔ آج آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والے صحابہ کس طرح اکتساب فیض کرتے، ان کے عقیدے کیا تھے، ان کا تقیہ بھروسہ کیا تھا مصطفیٰ کے تصرفات پر۔ ہر لمحہ فرمایا سفر میں تھے، ایک اور پانی نہیں تھا، 2 صحابہ کو بھیجا، جاؤ دیکھو کہیں۔ ایک مائی نظر آئی اونٹنی پر، اس کے پاس 2 چھاگلیں تھیں، اس عورت کے پاس 2 چھاگلیں تھیں، ان میں تھوڑا سا پانی تھا، اس کو لے آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ، ہم تو سینکڑوں ہیں، سینکڑوں، پانی کہیں نہیں ملا، اس عورت مائی کے پاس اس کی 2 چھاگلوں میں تھوڑا سا پانی ہے۔ آقا نے اس مائی کو بلایا، فرمایا برتن لاؤ، اور دونوں چھاگلوں کا پانی اس برتن میں ڈال دیا۔ مائی تکتی رہی، اس نے سمجھا کہ اب میرا پانی یہ خرچ کر جائیں گے، برتن میں ڈال کر آقا نے اوپر دست مبارک اس میں رکھ دیا، رکھ کر فرمایا یہ سارا پانی اس مائی کو چھاگل میں واپس کر دو۔ اس برتن سے نہریں رواں ہو گئی، چشمے رواں ہو گئے، اور سینکڑوں صحابہ سے فرمایا وضو بھی کر لو، جس نے غسل کرنا ہے غسل کر لو، وضو کر لو، پی لو، برتن بھر لو۔ سارا لشکر سیراب ہو گیا، اس مائی کا جتنا پانی دیا تھا اس کو واپس ڈال کر ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا، اذهبی فإنا لم ناخذ من مائک شیئا، فرمایا مائی اب جا، ہم نے تیرے پانی میں سے ایک قطرہ بھی نہیں لیا، ہائے ہائے ہم نے تیرے پانی میں سے ایک قطرہ بھی نہیں لیا، ہمیں رب نے پلا دیا، اپنا پورا پانی دے کے چلی جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کی برکت اور اس کے تصرف و کرامت کا یہ عالم حدیث پاک میں آتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو امام ابن کثیر نے شمائل الرسول میں روایت کیا، امام ابن کثیر نے، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں ہشام، سیرت ابن ہشام میں روایت کیا امام ابن ہشام نے، اور امام جلال الدین سیوطی نے اسی کو خصائص کبریٰ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا۔ امام ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، انہوں نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام ابن ہشام نے، سب نے روایت کیا حدیث پاک کے باقی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کتب صحاح میں، ترمذی اور کتب صحاح میں کثرت کے ساتھ اور مقامات پہ الگ آئے ہیں۔ یہ ترمذی شریف میں آئے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ہم سفر میں تھے، کھانے کے لیے صحابہ کرام کے پاس کچھ نہ تھا، آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا، فرمایا ابو ہریرہ، وہ حضور کے خادم خاص غلام تھے، فرمایا ابو ہریرہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ کھجوریں کچھ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جی آقا ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ وہ اپنا توشہ دان ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، حضرت ابو ہریرہ لے کے آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس میں 10 سے زائد کچھ کھجوریں تھیں، اور ایک روایت جس کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں روایت کیا، اس میں آیا ہے کہ 21 کھجوریں تھیں، کون 21 کھجوریں؟ فرمایا لے آؤ میرے پاس۔ آقا علیہ السلام نے ان کھجوروں کی تھیلے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا، اور اپنا دست مبارک رکھ کر ان کھجوروں میں پھیر دیا، بس پھیر کر فرمایا ابو ہریرہ سارے لشکر میں اعلان کرو 10 آدمی باری باری آتے جائیں اور کھاتے جائیں۔ لشکر سے صحابہ کرام آنے لگے، 10 صحابی، ان کی ایک جماعت آتی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اس تھیلے کو کھولنا نہیں، انڈیلنا بھی نہیں، جھانک کر بھی نہیں دیکھنا، دست مبارک اپنا ہاتھ اندر پھیر دیا، فرمایا بس ہاتھ ڈال ڈال کے نکالتے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ہاتھ ڈال کے بھر بھر کے کھجوریں نکالتا تھا، 10 صحابہ کی جماعت سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھاتی چلی جاتی، اگلے 10 صحابہ کی جماعت آتی، ان کو نکال کے دیکھا، حتیٰ کہ سینکڑوں صحابہ کا لشکر سیر ہو کر وہ کھجوریں کھا گیا، اور میرا توشہ دان جیسے تھا ویسے رہا۔ پھر آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ سن لے، یہ توشہ دان اب تمہیں دیتا ہوں، زندگی بھر اس کو کھول کے نہیں دیکھنا، اس کو ایسے انڈیلنا نہیں ہے، کھاتے جانا، خود کھانا،
اپنے خاندان بیوی بچوں کو کھلانا، آنے والے مہمانوں کو کھلانا، صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کو کھلانا۔ 21 کھجوروں کا توشہ، سینکڑوں صحابہ کے لشکر کے پیٹ بھر کے، فرمایا دیکھنا انڈیلنا نہیں، کھاتے جانا کھلاتے جانا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ساری زندگی ہم سب گھر والے اسی توشہ دان سے کھاتے رہے، بیوی بچوں کے لیے، عزیز اقارب کے لیے دعوتیں کرتے، دسترخوان پہ جاتے، اس توشہ دان میں ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکال کے ڈھیر لگاتے، دنیا کو کھلاتے، خود بھی کھاتے، مہمانوں کو کھلاتے، پھر صدقہ خیرات بھی اسی میں سے کرتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے روایت کیا، اس میں لکھا کہ میں نے تقریباً 50 وسق کھجوریں توشہ دان سے نکال کے زندگی میں کھائیں، کھلائیں اور فی سبیل اللہ غریبوں کو بانٹیں۔ اب بتا دوں 50 وسق کیا ہے۔ ایک وسق جو ہے 60 سا کا ہوتا ہے۔ منتہی العرب، عربی کی لغت کی کتاب میں ایک وسق کتنے کا؟ 60 سا عربی کا ایک پیمانہ ہے۔ وہ پہلے زمانے وہ نان ہوتے ہوں تھوڑے کو بھی ہوتے ہیں نا، گندم دے ٹوپے 60 سا کا ایک وسق، اور سا 4 کلو کا ہوتا ہے۔ سا کتنے کلو کا؟ 4 کلو کا۔ پرانے زمانے کے حساب سے 3.25 سیر کا 4 کلو کا ہوتا ہے۔ تو ایک وسق 60 سا، وہ 4 کلو، تو کتنے کلو بن گئے ایک وسق میں؟ 240 کلو گرام۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 60 وسق کھجوریں اس تھیلے سے نکالی، اور ایک وسق میں 240 کلو گرام، جب 60 سے ضرب دیں تو تقریباً 60,000 کلو گرام کھجوریں بنی۔ کتنی؟ 1,500 من۔ فرماتے ہیں میں نے اس تھیلے میں سے زندگی میں نکالی۔ حضور علیہ السلام کی جو حیات پاک تھی اس میں بھی اس تھیلے سے نکال کے ہم کھاتے رہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی پورے دور خلافت میں کھاتے رہے 2.5 سال، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں پورے 10 سال کھاتے رہے، حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں پورے 12 سال کھاتے رہے۔ 12 اور 10 22 اور 2.5 25 سال، اور 1-2 سال آقا علیہ السلام کی حیات مبارک کا آخری دور تھا۔ تقریباً 26-27 سال تک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس تھیلے سے کھجوریں نکال کر کھاتے رہے، دنیا کو کھلاتے رہے، مگر مصطفیٰ کا دست پاک ان میں پھر گیا تھا۔ 1,500 من کھجوریں 21 کھجوریں سے بڑھ کر ہو گئیں۔ اور فرماتے ہیں جب سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، میں اس تھیلے کو ہر وقت کمر سے باندھ کے رکھتا تھا، زمین پہ نہیں رکھتا تھا ہر وقت۔ جب وہ شہید ہوئے اس ہنگامے میں وہ تھیلا کہیں گر گیا اور مجھے نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ نے 21 کھجوریں دست مصطفیٰ کے پھرنے سے 1,500 من کھجوریں کھائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروسیس کبھی غور کرو، 21 کھجوروں سے 1,500 من کھجوریں کیسے بن گئیں؟ کھجوریں پیدا کرنے والا کون ہے؟ 1,500 من کھجوریں آقا کے دست مبارک کے صدقے اس تھیلے سے نکل آئیں۔ رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے دست اقدس کو شان تخلیق دی ہے، شان تکوین دی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ مصطفیٰ جس ارادے سے جدھر توجہ کرے اور جو ارادہ کر دے، ارادہ مصطفیٰ کو اور دست مصطفیٰ کے مس کو رب کائنات شان تکوین عطا کرتا ہے۔ پھر یہ تو آقا کی وہ شان اقدس، آقا علیہ السلام کا مس، دست اقدس کا مس، کسی کو کر دیں تو مردے کو حیات دے دیں اور ہٹا دیں تو زندہ موت میں بدل جائے۔ حضور کا دست اقدس حیات بخش ہے، موت و حیات بھی حضور کے دست اقدس کی برکات میں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، اور درجنوں 20 کتب حدیث میں ہے۔ اور یہ حدیث جو اب بیان کر رہا ہوں یہ حدیث ہے حنین الجز کی، وہ جو آقا علیہ السلام کے جمعہ کے دن کھجور کا خشک تنا رو پڑا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں، اور میں نے عرض کیا کہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، دارمی میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، الغرض لا بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، الغرض 20 کتب حدیث میں یہ متفق علیہ حدیث درجنوں صحابہ اور تابعین کی روایت سے آئی ہے۔ اس میں آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی برکات اور کرامات کا اندازہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام کے لیے ابھی ممبر نہیں بنا تھا، کھجور کا خشک تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آقا علیہ السلام نماز پڑھتے، جمعہ کا خطبہ دیتے، کھجور کا خشک تنا خطبہ جمعہ دیتے۔ ایک انصاری مائی تھی، انصار کی ایک خاتون، صحابی عرض کی یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر اجازت دیں تو حضور کے لیے ممبر بنوا دوں۔ آپ نے فرمایا اس بیوی کو بنوا دو۔ اگلے جمعہ پر وہ خاتون لکڑی کا ممبر بنا کے اس نے مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام اس ممبر پہ قیام فرما ہو گئے، ادھر ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ممبر فلما صنع له الممبر سمعنا لذلك الجزء صوتا كصوت العشار، فرمایا آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، خطبہ شروع کیا،
مسجد نبوی صحابہ کرام کے ہجوم سے بھری ہے. فرماتے ادھر خطبہ شروع ہوا, ادھر خشک کھجور کے تنے سے رونے اور چیخنے کی آوازیں بلند ہوئی. فرماتے ہیں اس طرح کی آواز نکلی جس طرح حاملہ اونٹنی شدت کی تکلیف کے ساتھ چیختی ہے. کھجور کا خشک تنا چیخ چیخ کر آہو بکا کرنے لگا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حتر تجل مسجد میں خوارے ہی, اتنی اونچی آواز رونے کی چیخنے کی آئی کہ ایسے لگا جیسے گائے کا بچڑا زور زور کے چیخ کے روتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا زور سے وہ رویا حتی تصدع ونشقا, کہ یہ کیفیت ہو گئی کہ لگا کہ یہ رو رو کے غم میں پھٹ جائے گا, اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. جب اور اس کو دیکھ کر پھر صحابہ کرام کثر بکا الناس, پھر ساری مسجد نبوی میں صحابہ کرام دھارے مار کے رو پڑے کہ کھجور کا خشک تنا عشق مصطفیٰ میں رو رہا ہے, آقا کے جدا ہونے پر رو رہا ہے. آقا کے جسم پاک سے ہر جمعہ مس ہوتا تھا, ٹیک لگا کر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے تھے, آج جدائی ہو گئی ہے, زاروں قطار رو رہا ہے. صحابہ کرام اس کے رونے کی عشق کی کیفیت دیکھ کر چیخیں مار کے رونے لگے. حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اترے, نیچے اترے, اور اتر کر اس کھجور کے تنے کو آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا. جب ہاتھ رکھا تو اس نے چیخنا بند کر دیا اور سسکیاں لینے لگ گیا. جس طرح روتا ہوا بچہ ماں اپنے سینے سے لگا لے تو سسکیاں لیتا ہے. ہاتھ رکھا, فلتمسہ, آقا نے اسے اپنی طرف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا. ہاتھ رکھنے کی دیر تھی, سینہ مصطفیٰ کو چھونے کی دیر تھی, سسکیاں لیتے لیتے وہ چپ کر گیا. اور دوسری روایت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے دعا ہو الیہ, آقا نے اس کو بلایا, وہیں کھڑے, فرمایا آ جا میری طرف. کھجور کا تنا زمین کے سینے کو پھاڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور ہاتھ رکھ کر مصطفیٰ نے پوچھا کیوں ہوتا ہے, وہ چیخ رہا ہے, اور صحابہ کرام کے دل اور جگر اس کی کیفیت دیکھ کے پھٹنے کو ہیں. آقا علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا, سینے سے لگایا, وہ سسکیاں لے کے چپ کر گیا. حضور نے اس سے کلام کیا, پوچھا کیا چاہتا ہے, ہاتھ پھیر کے تمہیں پھر سے ہرا بھرا کر دوں, تو تناور کھجور کا درخت بن جائے تو تجھے پھل لگے. اس نے حضور کو جواب دیا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا چاہتا ہے کہ تجھے پھر جنت میں لگا دوں کہ نبی تیرا پھل کھائیں. تو آقا کے کلام کو دیکھیے, 4 چیزیں اس میں غور طلب ہیں. کتنی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا احیاء موتا ہے, آپ کا معجزہ مشہور ہے. آپ مردے کو کم باذن اللہ کہتے تو وہ زندہ ہو جاتا, مگر کم باذن اللہ کہہ کر جب مردے کو زندہ کہتے تو مرنے سے پہلے اس مردے کے کان بھی تھے کہ سنتا تھا, آنکھ بھی تھی کہ دیکھتا تھا, اس مردے کا دماغ اور عقل اور شعور بھی تھا کہ سنتا, سوچتا, سمجھتا تھا, اس کی زبان بھی تھی کہ بولتا تھا, اعضاء سارے تھے, آلات تھے, عقل تھی, دماغ تھا, شعور تھا, سننا تھا, سمجھنا تھا, بولنا, ساری قوتیں تھی. صرف روح قفس انصری سے پرواز کر گئی, وہ مر گیا. عیسیٰ علیہ السلام کا احیاء موتا کیا تھا؟ قم باذن اللہ فرما کر اس کی روح اس کے جسم میں پلٹا دیتے. روح جب جسم میں پلٹ جاتی تو کان تو پہلے تھے, وہ سننے لگ جاتا, زبان پہلی تھی, وہ بولنے لگ جاتی, عقل و شعور سے پہلے سے تھا, وہ سمجھنے لگ جاتا. عیسیٰ علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا, روح کو دوبارہ پلٹانا تھا. اور قربان جائیں دست مصطفیٰ کی شامتوں پر کہ آپ نے جب مردے زندہ کیے تو وہ انسان نہیں, کھجور کے تنے زندہ کیے, جس کے نہ کبھی کان تھے, نہ کبھی زبان تھی, نہ وہ کبھی بولتا تھا, نہ سنتا تھا, نہ دماغ تھا, نہ عقل تھی, نہ شعور تھا, نہ سمجھتا تھا. اے موسیٰ نے صرف روح پلٹائی, مصطفیٰ نے پلٹائی نہیں, روح ڈال دی. تاجدار کائنات نے پلٹائی نہیں کہ روح تو نکلی نہیں تھی, وہ کھجور کا تنا تو روح والا ہی نہیں تھا, آپ نے تو اس میں روح ڈالی, اور صرف روح نہیں ڈالی, پھر اس کو کان بھی دیے, پھر کانوں کو سماعت بھی دی کہ وہ سن سکے. اس کھجور کے تنے کو احساس بھی دیا کہ اسے پتا چل گیا کہ آج مصطفیٰ مجھ سے جدا ہو گئے. احساس بھی دیا, حواس بھی دیے, پھر شعور بھی دیا, پھر زبان بھی دی کہ وہ رویا, پھر حضور نے کلام کیا تو کان بھی دیے کہ اس نے سنا, پھر حضور نے پوچھا کیا چاہتا ہے, اسے شعور بھی دیا کہ جواب دے. حضور دنیا میں ہرا بھرا ہونا نہیں چاہتا, جنت میں لگا دے. تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے احیاء موتا نے صرف روح پلٹائی, تاجدار کائنات نے خشک طلب اور خشک کنکریوں کو انسان جیسے حواس خمسہ سے لے کے عقل و شعور اور روح تک سب کچھ عطا کر دیا. ایک آقا کے مس نے. پھر اگلی بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ آقا کا یہ پوچھنا کہ دوبارہ ہرا بھرا کر دوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی حضور کے اختیار میں ہے کہ خشک تنے کو چاہیں تو پھر سرسبز درخت بنا دیں. اس نے کہا نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھجور کے تنوں کا بھی عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں. فرمایا پھر جنت میں لگا دوں, اس نے کہا جنت میں لگا دیں. تو دنیا میں بھی ہرا بھرا کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو میرے آقا اس دنیا کے درخت کو جنت کا درخت بنا دیں. دنیا اور آخرت اور یہ کائنات عرضی سے لے کے جنت سب کچھ مصطفیٰ کے دست کرامت میں ہے. ہم نے آقا علیہ السلام کے مقام و منصب کو کیا سمجھا ہے؟ کوئی نادان اسے اپنی مثل کہتا ہے, کوئی اپنے جیسا بشر سمجھتا ہے, کوئی نادان حضور کی عظمتوں اور طاقتوں میں کمزوری نکالتا ہے. لوگوں توبہ کرو, اس عمل سے مولا ناراض ہو جائے گا. اتنا ناراض
ہر شے معاف کر سکتا ہے مگر اپنے محبوب کی شان کی بےادبی کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو آقا کے 10 یک 10 کو اللہ رب العزت نے اتنا کیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث میں اضافہ کیا، فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم التزم لم یزل ھذا الی یوم القیامہ تحزنا علی رسول اللہ۔ فرمایا خدا کی قسم اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میرے ہجر و فراق میں روتا رہتا۔ اور جب یہ اس کھجور کے خشک تنے کا رونا حضرت امام حسن بصری جب اس کو اپنے خطاب میں بیان کرتے تو وہ یہ بیان کر کے دھاڑے مار کے خود رو پڑتے اور کہتے لوگو یا عباد اللہ، یہ امام حسن بصری کے کلمات تھے، یا عباد اللہ الخشبۃ تہین الی رسول اللہ شوقا الیہ لمکانہ فانتم احق ان تشتاقوا الی لقائہ۔ یہ میں نے لفظ امام حسن بصری کے سنائے، فرماتے ہیں اللہ کے بندو وہ خشک کھجور کا تنا تھا، عشق مصطفیٰ میں دھاڑے مار کے روتا تھا، اور لوگوں تم تو انسان ہو، حضور کے غلام ہو، تمہارا تو حق زیادہ ہے کہ حضور کے دیدار کے اشتیاق میں رویا کرو۔ بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، حدیث پاک میں حضرت علقمہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ۔ فرمایا خدا کی وفی روایت كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ فِي يَدِهِ۔ فرمایا ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے، اور فرمایا خدا کی قسم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے، روٹی کا جو لقمہ حضور توڑتے اور کھانے کا جو لقمہ حضور اٹھاتے، حضور کے ہاتھ میں کھانے کے لیے جو لقمہ آتا زبان اقدس میں جاتے تک حضور کھاتے، ہم سنتے کہ کھانے کے لقمے روٹی کے ٹکڑے سبحان اللہ کے نعرے لگاتے تھے کہ آج دست مصطفیٰ نے ہمیں چن لیا، ہمارے نصیب جاگ پڑے کہ آقا کے منہ مبارک میں جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم روٹی اور کھانے کے ایک ایک لقمے سے تسبیح کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ کیا تھی؟ حضور کا ہاتھ لگتا تو کھانا تسبیح کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا حضور کا ہاتھ مجھے لگ گیا اور مجھے شرف مل گیا کہ آقا علیہ السلام مجھ کو کھائیں۔ اور پھر حدیث میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرمایا اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا من، آقا علیہ السلام نے کنکریوں کی ایک مٹھ بھری، ایک بار جب کنکریاں ہاتھ میں لی، ہاتھ میں کنکریاں تھی، فسبحنا فی ید رسول اللہ حتی سمعنا التسبیح، ہم نے کانوں سے سنا کہ بلند آواز سے کنکریاں سبحان اللہ کے نعرے لگانے لگ گئی۔ دست یک دست چھو گیا، ارے کنکریاں زندہ ہو گئی، تم معاذ اللہ حضور کو مردہ سمجھتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، وہ رسول جس کا ہاتھ کنکری کو لگ جائے تو کنکری زندہ ہو جائے، یہ تو مزہ ہے۔ مسلم شریف کو اٹھائیے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، ہم باہر نکلے، فرمایا جس درخت اور جس پتھر کے قریب سے مصطفیٰ گزرتے وہ پتھر درخت و شجر اور حجر آقا کے گزرنے پر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ پتھر کے قریب سے حضور گزرتے، یہ تو ہے ہاتھ سے بس کرنا اور پتھروں کا زندہ ہو جانا اور تسبیح کرنا، اور یہ اس سے بڑھ کر کے جس پتھر کے قریب سے گزرتے آقا کا گزر پتھر سے قریب ہو جائے تو وہ پتھر زندہ ہو جائے۔ تو جس قبر میں پورا جسد اقدس رکھا ہوگا وہ قبر زندہ نہیں ہوگی۔ تم آقا کے جسم پاک کی زندگی کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم قبر بھی زندہ ہے، گنبد خضرا بھی زندہ ہے، اور مدینے کی ہوائیں جو گنبد خضرا کو چھوتی ہے تمہارے میرے جیسے کروڑوں اربوں انسانوں ولیوں کتبوں غوثوں کی زندگی سے بھی اعلیٰ ہے۔ اٹھا کے دیکھیے صحیح مسلم کتاب المناقب، ترمذی شریف کتاب المناقب اٹھا کے دیکھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ میرے اعلان نبوت سے بھی پہلے میں جب اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ بآواز بلند مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ اور ایک نقطہ میرا سمجھ لو، لاکھوں کروڑوں پتھر تھے مکہ شہر میں، اور آقا ہر روز گزرتے ہی تھے نا گلیوں سے، ہر روز پتھروں پہ چڑھتے بھی تھے، مگر اتنی میٹھی پیاری زبان میں یہ بات کسی پتھر کے لیے نہ کہی، اس پتھر کے لیے کہا، کیا فرمایا؟ انی لاعرف الان حجرا بمکہ، مکہ میں ایک پتھر تھا اور قربان جاؤں میرے آقا نے فرمایا میں آج بھی اسے پہچانتا ہوں۔ پہچانتے تو ساروں کو تھے مگر اس پتھر کا نصیب کہ فرمایا میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ اس پتھر کو خصوصیت کے ساتھ فرما رہے ہیں میں اس کو آج بھی پہچانتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو نہیں بھولے اور اسے اتنا پہچانتے ہیں، یاد رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، میں جب اس کے پاس سے گزرتا تھا اس پہلے زمانے میں بھی مجھ پر سلام پڑھتا تھا۔ ارے جو پتھر مصطفیٰ پہ سلام پڑھتا تھا، فرماتے ہیں حضور میں آج بھی اسے نہیں بھولا، اسے پہچانتا ہوں۔ اگر امتی عمر بھر مصطفیٰ پہ سلام پڑے گا خدا کی قسم قبر میں مصطفیٰ اسے پہچانے گا۔ فرمایا میں آج تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں، میں تو سیاستہ کی حدیث سے صحیح بتا رہا ہوں۔ اٹھائیے صحیح مسلم کو دیکھیے اور ترمذی شریف کتاب المناقب، دونوں کتابوں کی اٹھائیے۔ تو پتھر سلام پڑھتا تھا، حضور نے فرمایا میں آج تک پہچانتا ہوں۔ اس حدیث سے میں نے یہ استنباط کیا، استدلال کیا، استخراج کیا کہ اگر پتھر سلام پڑھنے کی وجہ سے حضور کو ہمیشہ یاد رہا اور فرمایا میں پہچانتا ہوں، تو جو آدمی جس کی ساری عمر مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے میں گزر جائے گی، میرا وجدان کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم قبر میں جب جو حضور کے سلام میں فنا ہوگا، جو عشق و محبت نبی میں فنا ہوگا، جس کا جینا مرنا نسبت نبی میں ہوگا، جو نسبت نبی میں فنائی جس میں ہوگا،
اور جس کا ظاہر باطن حضور کے سلام کے رنگ میں فنا ہوگا. جب قبر میں فرشتے اس سے پوچھیں گے ما کنت تقول فی اتخاذ رجل محمد، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر پتھر سلام کرنے والا حضور اس کو نہیں بھولے، فرما رہے ہیں تو پہچانتا ہوں، کچھ بعید نہیں کہ آقا کے سلام پڑھنے والے غلام سے جب فرشتے پوچھے یہ کون ہے تو ممکن ہے مصطفیٰ بڑھ کر فرشتوں سے کہیں فرمائے اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، میں پہچانتا ہوں. ممکن ہے آقا فرما دیں کہ مجھ سے پوچھو انی لعارفہ ولا، میں اس کو پہچانتا ہوں، کان یسلم علیہ، مجھ پر ہر وقت سلام پڑھتا تھا. اگر پتھر سلام پڑھنے کے بعد حضور نہیں بھولے تو امتی کو کب بھولیں گے. ہائے ہائے دوستارا کجا کنی محروم، دوستارا کجا کنی محروم، ہائے 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 دوستارا کجا کنی محروم، تو کے با دشمنا نظرداری. میرے محبوب تو دشمنوں پہ نگاہ رکھتا ہے اور ان میں بھی کوئی بھلا کر دے تو عمر بھر اس کو نہیں بوجھتا، صلہ دیتا ہے. تو جو تیرے دوست اور غلام ہیں ان کو اپنی رحمت سے اور شفقت سے کیوں کر محروم کرے گا. ارے سلام پڑھنے والے پتھروں کو نہ بھلانے والے نبی قبر میں اپنے سلام پڑھنے والے غلاموں کو کیوں نہیں پہچانیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کنکریوں نے تسبیح شروع کر دی آقا کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں تسبیحوں نے جب سبحان اللہ کیا ہم نے سنا، حضور نے ہمیں دیکھا مسکرائے. پھر کنکریاں حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں دی، کنکریوں کو بلا کر حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں دی، فرمایا ان کے ہاتھ میں گئی تب بھی سبحان اللہ کہتی رہی. پھر فرمایا باقیوں کو دو، فرماتے ہیں انس بن مالک جب ہمارے ہاتھ میں دی تو چپ کر گئی. ہر ایک کا ہاتھ تو ایسا نہیں ہے نا، ہمارے ہاتھ میں آئی تو چپ کر گئی. اب آپ سوچ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ وہ بھی صحابی تھے، ابوبکر صدیق بھی صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں آئی تو بولتی رہی. خاص بات بتاؤں، باقی صحابہ کے ہاتھ میں دی تو چپ کر گئی، سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں دی تو تسبیح کرتی رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ صدیق جیسے باقی صحابہ نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق فنا در مصطفیٰ ہے اور صدیق اکبر کو نسبت مصطفیٰ میں مقام فنائیت حاصل ہے اور وہ فنا ہو کر بقا بالمصطفیٰ پا گئے ہیں، وہ فنا ہوئے ہیں اور باقی ہوئے ہیں. سیدنا صدیق اکبر پر آقا علیہ السلام کی توجہ اتحادی ہے، اس لیے تسبیح کنکریاں جب حضور کے ہاتھ میں کرتی تھی تو وہی کیفیت ادھر بھی قائم رہی، آگے کیفیت بند ہو گئی. سمجھانا مقصود یہ تھا کہ یہ ابوبکر کیفیت مصطفیٰ میں فنا ہے اور فنا اس کی فنا تام ہے. اب نکتہ سمجھاؤں، اور یا کرام یا انبیاء جب کسی پہ توجہ کرتے ہیں، یہ بات سمجھنا، توجہ کرتے ہیں تو روحانیت میں توجہ کی 7 قسمیں ہیں. ان 7 قسموں میں ایک قسم ہے توجہ اتحادی، ایک قسم ہے توجہ اتحادی. توجہ اتحادی کا مطلب یہ ہے کہ توجہ کرنے والا، فیض دینے والا اپنے فیض لینے والے کو اپنی توجہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کے باطن کو بھی اور اس کے ظاہر کو بھی اپنے ساتھ توجہ میں متحد کر دیتا ہے. اس کی توجہ اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو متحد کرتی ہے اپنی توجہ کے ساتھ. اس کا ظاہر توجہ کرنے والے کے ظاہر سے مل جاتا ہے اور باطن توجہ کرنے والے کے باطن سے مل جاتا ہے، اس لیے اس کو توجہ اتحادی کہتے ہیں. اس کی مثال سمجھا لوں پھر میں حدیث پر اور سیدنا صدیق اکبر کی اس کیفیت پر آتا ہوں. یہ توجہ اتحادی وہ ہے جو حضرت خواجہ باقی باللہ، جو مشائخ نقشبند کی اکابر پیشواؤں میں سے ہوئے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نان بائی کو توجہ کی تھی. وہ توجہ اتحادی تھی. نان بائی تھا آپ کا باورچی روٹیاں پکاتا، سالن پکاتا تھا. لانگری رات کو جب دن کو مہمان آتے تو لنگر وہی پکا کے لا کے پیش کرتا. ایک رات دیر سے آپ کے کوئی بڑے عزیز القدر مہمان آئے، اللہ والوں کے ایسے ہوتے ہیں خادم. مولانا روم کا بھی ایک لانگری تھا. میں اس کے مزار پر گیا، کونیا شہر کے بالکل باہر جنگل شروع ہوتا ہے وہاں پر. اس کو حضرت شیخ آتش باز کہتے ہیں، آتش باز. تو جب مہمان آتے تو وہ کھانا پکا کے پیش کرتا. ایک رات مہمان آئے دیر سے، مولانا روم نے فرمایا اپنے خادم کو، نان بائی لانگری کو، باورچی کو کھانا لاؤ. تیل نہیں تھا، لکڑی نہیں تھی، چولہے میں کچھ جلانے کا کچھ نہ تھا. اس زمانے میں بھائی کوئی گیس نہیں تھی تو تیل مٹی پہ ڈال کے جلاتے تھے تو لکڑیاں ختم ہو گئی تھی، وہ تھوڑا سا تیل تھا، جلانے پکانے کا کچھ نہ تھا. اب اس نے شیخ کو یہ نہیں بتایا مولا روم کو کہ حضور لکڑیاں نہیں ہیں. لکڑیاں اگلے دن اس نے جنگل میں جا کے چننی تھی. اچانک مہمان رات کو آ گئے. اس نے یہ نہیں بتایا کہ لکڑیاں نہیں. اس نے اپنے کپڑوں کو اور ٹانگ پر تیل چھڑک کے آگ لگا دی، تیل چھڑکا آگ لگا دی. اوپر سالن گرم کرنا تھا، جو کچھ وہ دھر دیا. کپڑے جل گئے، تیل چھڑکتا گیا، اس کی جلد جل گئی، چربی جل گئی، گوشت جل گیا. ٹانگ جلا کر کھانا پکا کے شیخ کو پیش کر دیا. آپ نے نہیں پوچھا، چپ کر کے مہمانوں کو کھلا دیا اور فرمایا جاؤ سو جاؤ. صبح اٹھا تو ٹانگ سلامت، ٹانگ سلامت. اس نے پھر یہ وطیرہ کر لیا،
جب کبھی مہمان آتے لکڑی نہ ہوتی وہ ٹانگ جلا دیتا، صبح اٹھتا ٹانگ سلامت ہوتی. جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مولا روم نے سینے سے لگا کے فیض یاب کر دیا، استقامت دیکھ لی. اس کو حضرت شیخ آتش باز کہتے ہیں. ان کا مزار پورنیہ میں باہر ہے. ایک 80 سالہ ایک مجاور اللہ والی فاطمہ نامی خاتون اس کی مجاور ہے، زیر زمین مزار ہے. اور روحانی طور پہ آج بھی رات مولا روم حضرت شاہ شمس تبریز شیخ آتش باز کے دربار پہ رات کو مجلس کرتے ہیں. یہ ایک الگ باب ہے، رات کو مجلس کرتے ہیں، کچہری ہوتی ہے. ایسی خدمت کرنے والے اس طرح کا درجہ پاتے ہیں. تو یہ نان بھائی لانگری حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، رات کو مہمان آ گئے، نان بھائی اس لانگری نے خدمت کی، کھانا پیش کیا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے. جب خوش ہوئے تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا اس باورچی کو بتاؤ کیا مانگتے ہو. سادہ آدمی تھا، اس نے کہہ دیا حضور اپنے جیسا بنا دے. سمجھ نہیں تھی ایسا کہنا ہے یا نہیں کہنا. آپ نے اسے چونکہ زبان کر لی تھی، توجہ اتحادی کی، توجہ اتحادی کی. اس کے باطن کو اپنے باطن سے رنگ دیا، اس کے ظاہر کو اپنے ظاہر سے رنگ دیا. جب باطن اور ظاہر دونوں رنگے جائیں تو ظاہر کی شکل بھی بدل جاتی ہے، اور شکل ایسی ہو جاتی ہے جیسی شیخ کی، اور دیکھنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مرید کون ہے، شیخ کون ہے. یعنی ظاہر بھی اتنا بدل جاتا ہے، باطن تو بدلتا ہی ہے. تو نان بھائی جب باہر نکلا توجہ اتحادی کے بعد تو پتہ نہیں چلتا تھا صبح کے حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور باورچی کون ہے. شکل بھی بدل کے خواجہ باقی باللہ والی بن گئی تھی، رنگ روپ شکل سارا کچھ وہ بن گیا تھا. اب فرق صرف یہ رہ گیا تھا کہ باقی باللہ تو سمندروں کے سمندر پی کے ہضم کر کے بیٹھے تھے، اور اس نے تو بس ایسے ہی فیض پا لیا تھا توجہ سے. یہ برداشت نہ کر سکا، سو یہ مدہوش تھا، ایسے ڈولتا تھا، چکراتا تھا. توجہ اتحادی فیض کی لے لی، برداشت نہیں کر سکا. 3 دن مدہوشی میں رہا اور 3 دن بعد وصال فرما گیا. اب اس کی قبر بھی حضرت خواجہ باقی باللہ کے ساتھ ہے. میں حاضر ہوا وہاں، حضرت خواجہ باقی باللہ بھی اور حضرت نان بھائی بھی زیارت کی. اس کو کہتے ہیں توجہ، بولیے، اتحادی. اب توجہ اتحادی میں جب ظاہر توجہ کرنے والے کے ظاہر سے متحد ہو جاتا ہے اور باطن شیخ کے باطن سے متحد ہو جاتا ہے، تو اس اتحاد ظاہر و باطن کے نتیجے میں ظاہر کی شکل کا بھی رنگ روپ وہی ہو جاتا ہے جیسا شیخ کا ہے. عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا. اب یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں. اب بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا کہ کیوں حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں وہ کنکریاں اسی طرح تسبیح کرتی رہی جیسے دست مصطفیٰ میں کر رہی تھی اور آگے رک گئی. بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے جس کو محدثین اور شارحین نے اپنے اپنے طریقے پر شرح کی ہے. میں اس کو طریقے عارفین پہ، طریقے صوفیاء پہ شرح کر رہا ہوں. اس حدیث کی عارفوں کے طریق پر، تصوف کے اصول پر. حدیث یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ، جو اس وقت ابھی یثرب تھا، پہنچے، اور آقا علیہ السلام کے قدموں نے یثرب کو مدینہ بنا دیا، تو 18 دن 3 ہفتے کے قریب آقا علیہ السلام نے قباء کی بستی میں قیام کیا. معلوم ہے نا؟ اب حدیث سنیے. حدیث پاک یہ ہے، کتاب ہجرت میں اور باب ہجرت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب آ کے تشریف فرما ہوئے تو ارد گرد کے قبائل لوگ سن کے کہ آقا علیہ السلام پہنچ گئے، دوڑ دوڑ کے بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد حضور کی زیارت کے لیے آئے. جب آپ کو دیکھنے کے لیے آئے تو آقا بھی تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق بھی حاضر تھے آقا کی خدمت میں. جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا ان میں سے کئیوں کو مغالطہ لگتا، کوئی حضور کے ہاتھ چومتا، کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ چومتا. اب حدیث کی شرح کر رہا ہوں، یہ تو حدیث پاک ہے بخاری. کوئی آقا دو جہاں کے ہاتھ 10 یا 10 قدم چومتا، کوئی ابو بکر صدیق کی طرف لپکتا مصافحہ کرنے چومنے کے لیے. کچھ دیر ایسا ہوتا رہا، پھر سیدنا صدیق اکبر نے یہ دیکھا تو کیا کیا، آپ اٹھے، آپ اپنی چادر لے کر آقا علیہ السلام کے سر انور کے اوپر تان کے کھڑے ہو گئے. چادر لے کے کھڑے ہو گئے ایسے سر پہ تان کر، پتہ چل جائے. پھر جو بھی آتا تو پھر ابو بکر صدیق کے ہاتھ چومنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی سمجھ جاتا کہ یہ آقا، یہ مخدوم ہے جو حضور بیٹھے. اب یہ واقعہ بخاری شریف میں، مسلم میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کتاب الہجرت میں. اس پر علماء اور شارحین اور محدثین نے بحثیں کی. وہ چادر تان کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ کئیوں نے یہ لکھا کہ دھوپ سے آقا علیہ السلام کو بچانے کے لیے، دھوپ تھی تو چادر اس لیے تانی کہ دھوپ سے بچائیں. یہ جواب درست نہیں ہے، احترام کے ساتھ یہ جواب درست نہیں اور مطابق واقعہ نہیں، اس لیے کہ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام کے سر انور پر تو ہر وقت دھوپ میں بادل کا سائبان رہتا تھا، بادل سائبان بنا رہتا تھا. حضور پہ تو دھوپ پڑتی نہیں تھی، بادل کا سایہ رہتا تھا. تو جب ہر وقت بادل کا سایہ رہتا تھا، دھوپ پڑتی نہیں تھی، تو پھر دھوپ سے بچانے کے لیے چادر کیسی؟ اور یہ بھی نکتہ سمجھ لیں، یہ بات بعض اوقات ان لوگوں نے کہی جو آقا علیہ السلام کا سایہ مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں آقا کا سایہ نہیں تھا، بعض علماء کہتے ہیں تھا، بعض علماء کہتے ہیں تھا. ہم نے جب احادیث سے ثابت کیا کہ نہیں تھا تو بعض علماء یہ جواب دیتے ہیں غلطی سے، غلط جواب ہے، غلط ہے.
وہ کہتے ہیں کہ وہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ سایہ نہیں نظر آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر وقت بادل سایہ کرتا تھا، تو بادل کی وجہ سے سایہ نہیں پڑتا تھا. تو جیسے بادل کی وجہ سے سایہ نہیں پڑتا تھا تو آج چادر کیوں تانی؟ بادل آج نہیں تھا، آج بادل نہیں تھا، آج بھی بادل تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دھوپ کی وجہ سے چادر تالنا دھوپ کی وجہ سے نہ تھا. پھر سبب کیا؟ پھر جو سیاق حدیث ہے، حدیث کا مضمون اس توجیہ کے خلاف ہے، کیونکہ مضمون میں پہلے آ چکا ہے کہ کچھ لوگ حضور سے آ کے ملتے، کچھ سیدنا ابوبکر صدیق سے مل رہے تھے. تو جب مضمون میں یہ بات آ گئی تو مغالطہ لگ رہا تھا لوگوں کے. تو وجہ یہ تھی کہ جب دیکھتے تو مغالطہ لگتا. تو سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے تھے کہ بادل سایہ فکن ہے، مگر اس لیے چادر تان کے کھڑے ہوئے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو کھڑا ہے یہ خادم ہے، مخدوم وہ ہے جو بیٹھا ہے. اپنے آپ کو خادم خدمت گزار ظاہر کرنے کے لیے، حضور کا نوکر ظاہر کرنے کے لیے چادر تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آقا یہ بیٹھے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگلا سوال یہ ہوا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، آپ کو بھی آ گئی نا، اسی وجہ سے کیا تاکہ لوگ مغالطے سے نکل جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مغالطہ لگا کیوں؟ وہ شکل ایک جیسی تھوڑی تھی، یہ مغالطہ لگا کیوں؟ شکل ایک جیسی نہ تھی، صورت ایک جیسی نہ تھی، ظاہر کی خد و خال، رنگ و روح تاجدار کائنات کے چہرے اقدس جیسا تو کسی کا چہرہ نہ تھا. صرف چہرے کی اگر مشابہت تھی تو حسن اور حسین کی تھی، اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ حسن کا حسین کی مشابہت ان کی تھی. یا کلام اور صورت میں مشابہت تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو تھی. صحابہ کرام میں سے تو کسی کی مشابہت شکل و صورت میں تھی ہی نہیں، تو مغالطہ کیوں لگا؟ اس مغالطہ کی توجیہ توجہ اتحادی کی شرح سے کر رہا ہوں. وجہ یہ ہوا کہ مکہ سے چلے تھے تو شکلیں الگ الگ تھیں، ہائے ہائے اپنی اپنی شکل تھی. جب 3 راتیں غار ثور میں بیٹھے رہے، ہائے 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 غار ثور میں صدیق اکبر کی گود تھی، مصطفیٰ کا چہرہ تھا اور کوئی تیسرا درمیان میں نہ تھا. اور قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے ایک دوسرا تھا، 2 میں سے دوسرا تھا. تو قرآن مجید نے ظاہر و باطن کے اتحاد کا اشارہ کیا. ثانی اثنین کہ جب غار میں تھے تو قربت و اتحاد میں وہ مقام ملا کہ ہر 2 ثانی اثنین ہو گئے، اثنین میں ثانی ہو گئے. یہ اتحاد توجہ اتحادی کا ثمرہ تھا. مکہ مدینہ میں جب مجلس میں ہوتے تو ہر کوئی مصطفیٰ کا چہرہ تکتا اور مصطفیٰ کی توجہ بھی باری باری ہر ایک پر ہوتی. ایسا موقع کبھی نہ ملا تھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ ہو اور ابوبکر صدیق کی آنکھیں ہوں اور ابوبکر کا چہرہ ہو مصطفیٰ کی آنکھیں ہوں. 3 راتیں غار تھی یا یار تھا، غار تھی یا یار تھا، اور ادھر دیدار مصطفیٰ تھا. ابوبکر صدیق چہرے مصطفیٰ تکتے رہے اور مصطفیٰ کی آنکھوں کی توجہ ابوبکر میں بڑھتی رہی. تو 3 دن غار ثور میں بلا شرکت غیرے، شرکت غیرے، جب آقا کی توجہ کوئی تیسرا نہ تھا. ثانی اثنین بس 2 تھے اور 2 میں ہر کوئی دوسرا تھا. اس کا دوسرا وہ تھا، اس کا دوسرا یہ تھا. ہائے ہائے 2 تھے اثنین اور ثانی اثنین، ان 2 میں اس کا دوسرا یہ تھا، اس کا دوسرا وہ تھا. یہ تو اسنینیت اور اس میں ثانیت، ہر 2 میں ایک کا دوسرا تھا. یہ خود اشارہ کر رہا ہے اس اتحاد کا. اور 3 راتوں کی توجہ کے بعد نکلے تو صدیق اکبر کے چہرے کا رنگ روپ اپنا نہیں رہا تھا، وہ چلا گیا اور مصطفیٰ کے رنگ کا عکس چڑھ گیا. اب توجہ اتحادی کے بعد جب مدینہ پہنچے تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ باقی باللہ کون ہے، نان بھائی کون ہے. ہائے 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 اب سمجھے آپ بات، باقی باللہ کون ہے، نان بھائی کون ہے. یہ چادر تان کے کھڑے ہونے کی بات. یہ خواجہ حضرت اویس کرنی کا ماجرا بھی ہوا. آخر عمر میں خواجہ اویس کرنی مکہ میں حرم کعبہ میں تھے. 6 غلام آپ کے خدام تھے خدمت میں ہر وقت. وصال سے پہلے آپ نے ان کو توجہ اتحادی دی، 6 کا 6 کا رنگ روپ بدل کے اویس کرنی بنا دیا. اب مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں کے رہنے والے گئے اور الگ الگ جگہوں پر وفات ہوئی. خواجہ اویس کرنی واحد ولی ہیں جن کی قبریں دنیا میں 7 ملکوں میں ہیں، 7 جگہوں پر ہے. جدھر کوئی گیا لوگ سمجھتے اویس کرنی ہے. وفات ہوئی وہی مزار بن گیا. وہ توجہ اتحادی تھی، اس نے سب کو چھپا دیا. ظاہر کا رنگ روپ اور نقش و نین بدل جاتے ہیں، نقشہ بدل جاتا ہے. یہ توجہ اتحادی ایسی توجہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ وجہ تھی کہ جب ظاہر و باطن بدلتے تو کیفیتیں بھی منتقل ہو جاتی ہیں. اللہ حسب الحال، حسب استطاعت، حسب مقام، حسب توفیق، حسب صلاحیت وہ کیفیت منتقل ہوتی ہے. اس لیے تسبیح نے آقا کے ہاتھ میں سبحان اللہ کیا کنکریوں نے، ابوبکر صدیق کے ہاتھوں میں گئی تو تب بھی سبحان اللہ پڑھتی رہی. وہ توجہ اتحادی کے مظہر تھے. انس بن مالک کہتے ہیں جب ہمیں دی تو چپ کر گئی. ہر کوئی تو توجہ اتحادی والا نہیں تھا نا، ہر کسی کو غار ثور نہیں ملی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اسی کا اثر ہے اس غار ثور کا کہ ظاہر و باطن میں وہ اتحاد پیدا کیا کہ وفات کے بعد قبر بھی اپنی قبر کے ساتھ متحد کر دی. یہ آقا اسلام کے دست اقدس کا کرم، دست اقدس کا کرم تھا. پھر آقا اسلام کے دست اقدس کے برکات میں سے یہ عالم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جگہ
آقا علیہ السلام گلی سے گزرتے تو بچے دوڑ دوڑ کے آتے اور آقا علیہ السلام کے آگے اپنے چہرے کر دیتے. کتب حدیث اور کتب سیر بھری پڑی ہیں، میں ان کے حوالے بتانے لگوں تو قطاریں لگ جائیں. آقا علیہ السلام کسی کی ایک گال پہ 10 یک 10 پھیر دیتے، کسی کے 2 گالوں پر پھیر دیتے. صحابی کہتے ہیں جس کے ایک گال پہ ہاتھ پھیرا مرتے دم تک اس کا وہ گال زیادہ حسین ہو گیا، دوسرا گال وہی رہا جو ماں نے جنا تھا. جس پہ آقا کا ہاتھ لگ گیا وہ چمکنے لگ گیا. کسی کے دونوں گالوں پر 10 یک 10 پھیرا، دونوں چمک اٹھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، حضرت قتادہ بن ملحان صحابی ہیں، قتادہ بن ملحان، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں اور امام بہقی نے، فرماتے ہیں کہ بچپن میں آقا علیہ السلام نے میرے چہرے پر 10 یک 10 پھیرا. صحابہ کہتے ہیں اس کے چہرے پر 10 یک 10 پھیرا، تا دم وفات اس کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ جو شخص اس کے چہرے کو دیکھتا اسے آئینے کی طرح اپنا چہرہ نظر آتا تھا. اتنا چمک گیا تھا اس کا چہرہ کہ آئینہ بن گیا تھا. ہم اس کو دیکھتے اس کے چہرے اور گالوں میں اپنے چہرے کی جھلک نظر آتی تھی. دست مصطفیٰ نے چہرہ چمکا دیا. اور حضرت حنظلہ بن حزیم، حضرت حنظلہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرے سر پہ دست مبارک پھیرا، سر پر، کئی صحابہ ہیں، سر پہ دست مبارک پھیرا اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی وفات تک یہ عالم رہا کہ جس شخص کے چہرے پر ورم ہوتا، جس بکری کے تھن پہ ورم ہوتا، تھن پہ کوئی مریض ہوتا، لوگ حضرت حنظلہ کے گھر لاتے اور ان کے سر کے وہ بال جن پر آقا علیہ السلام کا 10 یک 10 لگا تھا وہ بال پھیرتے، سب مریض شفا یاب ہو جاتے، مریض شفا یاب ہو جاتے. امام احمد بن حنبل اور امام بہقی روایت کرتے ہیں حدیث. اور آقا علیہ السلام ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں ان کے ایک اور کے صحابی کے سر پہ ہاتھ مبارک پھیرا، وہ مجنون تھا، دماغ کی مرض تھی، شفا یاب ہو گیا. وفات تک جو پاگل مجنون ہوتا اس کے گھر لاتے، اس کے سر کے بال اس پہ پھیرتے، شفا یاب ہو جاتا. سبحان اللہ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے سر پہ، ایک صحابی کے سر پہ آقا نے 10 یک 10 پھیرا، جن بالوں پر حضور کا ہاتھ لگ گیا 100 سال کی عمر تک اتنا حصہ سر کا سیاہ رہا، باقی بال سفید ہو گئے. سفید ہونا بڑھاپے کی علامت ہے، سیاہی جوانی کی علامت ہے. ارے حضور کا ہاتھ لگ جائے تو بالوں پہ بڑھاپا نہیں آتا، تم موت کی بات کرتے ہو. آقا علیہ السلام کے 10 یک 10 کی کرامات کا یہ عالم، اس کو پھر قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جس کو امام ابن ہشام نے جس کو روایت کیا اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ آقا علیہ السلام اس سے قبل، امام ابن ہشام اسیرۃ النبویہ میں بیان کرتے، جب آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کر لی اور مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، آپ نے اونٹنی پہ سوار ہو کر طواف مکمل کیا. اونٹنی سے نیچے آئے، دیکھا سیر کعبہ میں 360 بت ہیں. اور امام ابن شام نے اور دیگر اصحاب السیر نے روایت کیا ہے کہ وہ لوہے کے، پتھر کے، سٹیل کے بت جتنے اوپر تھے اتنے ہی نیچے زمین میں فرش صحن میں گاڑے ہوئے تھے. اوپر رکھا ہوا ٹکڑا نہیں تھا، گڑے ہوئے تھے، اور کدال سے بھی ٹکرے مار مار کے وہ اکھاڑے نہیں جا سکتے تھے. 360 بت. آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو سیسے کے ساتھ مضبوط زمین میں گاڑے ہوئے بت، اگر اکھاڑنا پڑتا تو کلہاڑی اور کدال سے بھی اکھڑتے نہیں تھے. آقا علیہ السلام اترے، آپ کے 10 یک 10 میں چھڑی تھی، 360 بتوں سے ایک ایک چھڑی بت کو لگاتے گئے، بت اس طرح گڑے ہوئے حضور کے قدموں میں اونتے منہ گرتے گئے. اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب بت گرے تو دیکھنے والے لوگ تعجب سے کہتے تھے کہ جمی ہوئی مورتیاں دیکھو مصطفیٰ کی چھڑی کی اطاعت کتنی کر رہی ہیں. کہتے تھے حضور کی اطاعت کر رہی ہیں. آیا چھڑی سے آقا علیہ السلام نے اتنی طاقت دے دی کہ بت گر گئے. چھڑی غزوہ بدر میں ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، بڑے مجاہد تھے، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت بڑا کمانڈر ہے، تلوار ٹوٹ گئی. فرمایا میرے پاس لاؤ. لایا، آقا نے درخت کی ایک ٹہنی پاس تھی، چھڑی ٹہنی توڑ کے دی، فرمایا اسی سے لو. صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم میرے ہاتھ میں آنے کی دیر تھی، مصطفیٰ کے 10 یک 10 کے مس نے درخت کی ٹہنی کو تلوار بنا دیا. پوری جنگ لڑی. اس تلوار کا نام اس نے اون رکھا تھا. اس تلوار جیسی تیز دھار تلوار کوئی نہ تھی، تیز دھار تلوار کوئی نہ تھی. اسی فتح مکہ کے موقع پر امام ابن ہشام روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام طواف کر رہے تھے. طواف کے دوران فضالہ بن عمر مسلمان نہیں ہوا تھا، حضور کا دشمن تھا، کفار میں سے. اس نے دیکھا کہ موقع شاندار ہے، حضور طواف میں مصروف ہیں، وہ بھی حضور کے ساتھ ساتھ ایک جھوٹا طواف کرنے لگا اور اس طاق میں چھپائے ہوئے تلوار کہ کوئی موقع ملے تو چھپ کر کے وار کر کے معاذ اللہ حضور کو قتل کر دو اس کے دل میں. اور طواف کر رہا ہے، کیونکہ عام لوگوں کو معافی کا اعلان ہو گیا تھا، لوگوں نے ظاہراً کلمہ پڑھ لیا تھا، اب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ طواف کر رہا ہے. اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کافر ہے، طواف کر رہا ہے. امام ابن شام روایت کرتے ہیں کہ جب فضالہ بن عمر حضور کے قریب سے گزرے، آپ نے دوران طواف اس کو کہا تم فضالہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں حضور میں فضالہ ہوں. فرمایا دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ ہائے ہائے کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے آگے کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. سیرت النبویہ میں
روایت آقا علیہ السلام اس کی بات سن کے فتبسم، مسکرا پڑے، اس کو دیکھا مسکرا پڑے، اچھا اللہ کا ذکر کر رہے ہو، ہنس پڑے. اور فضالہ بن عمر کہتے ہیں آقا نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، کہا توبہ کرو. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم کائنات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ محمد تھے، میں طواف جعلی طواف کر کے قتل کرنا چاہتا تھا، 10 سینے پہ لگنے کی دیر تھی، تارا پلٹ گئی، ساری کائنات میں محبوب ترین مصطفیٰ ہو گئے. وہی کلمہ پڑھ لیا. اور بڑی خاص حدیث جس کو اینڈ پر اختتام کی طرف لا رہا ہوں، بڑی یکسوئی سے توجہ کے ساتھ بات سمجھیں. جب آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کر لی، 10 کی کرامت، اور اس کو اللہ نے تصدیق کیا کہ دیکھو میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی کرامت. جب فتح مکہ ہو گیا، قبائل مسلمان ہونے لگے، آئے 10,000 صحابہ کے ساتھ تھے مکہ فتح مکہ پر، اور لوگ شامل ہو گئے. تو اس وقت حوازن جو قبیلہ تھا، حوازن یہ بنو سعد کی طرف حوازن کے قبائل تھے، قبیلے جس علاقے کی حضرت حلیمہ سعدیہ تھی. وہ قبیلہ حوازن کے لوگ جوان بڑے تیر انداز تھے، تلوار زن تھے، تلوار چلانا تیر چلانا بڑے ماہر تھے، تکڑے جوان تھے، پہاڑی لوگ تھے. انہوں نے لشکر جمع کیے کہ یہ اسلام تو پھیل رہا ہے، آؤ آخری معرکہ لڑیں، اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیں اور اسلام کو معاذ اللہ شکست دے کر دوبارہ واپس پلٹا دیں. وہ 30,000 مسلح تکڑے تلوار زن تیر انداز جوان فوجیوں کا لشکر لے کر بڑھے. 30,000 پیش قدمی کی. آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی، آقا علیہ السلام بھی لشکر لے کے بڑھے. اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا اس دن. 12,000 اہل اسلام کا لشکر لے کے آقا علیہ السلام بڑھے. 12,000 کے لشکر سے حضور نے کوئی جنگ نہیں کی تھی. دشمن 30,000 کے لشکر سے، صحابہ 12,000 کے لشکر سے. اب قرآن مجید کہتا ہے انسان ہی تھے نا، 12,000 کا لشکر دیکھا، نئے نئے جوان، نئے نئے شامل ہونے والے لوگ دیکھا تو وہ اپنی کثرت کو دیکھ کر اترا گئے. انہوں نے جب اپنی کثیر تعداد کو دیکھا تو تھوڑا سا گھمنڈ آ گیا اور اللہ پاک نے ان کی بات پکڑ لی. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْن، یہ غزوہ حنین تھا جس میں قبیلہ حوازن کے لوگ لڑ رہے تھے. غزوہ حنین تھا. فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْن إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہارا دھیان کثرت کی طرف چلا گیا تھا اور اس تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا تھا، تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں ڈال دیا تھا، تمہارا دھیان کثرت کی طرف گیا تھا اور وہ جو نمائندہ وحدت تھا اس سے دھیان ایک لمحے کے لیے ہٹ گیا تھا. یہ قرآن نے جو پیغام دیا ہے نا اس آیت میں، وہ پیغام یہ ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہارا دھیان کثرت کی طرف چلا گیا اور یہ خیال نہ رہا کہ وہ جو خدا واحد وحدت کا نمائندہ ہے اس کی بجائے تم کثرت کو تکنے لگے، گھمنڈ آ گیا. فرمایا فلن تغن عنکم شیئا، پھر یہ کثرت، یہ لشکر، یہ تمہاری قابلیت، یہ کثرت، یہ لشکر، یہ فوج، یہ 12,000 کا سارا لشکر جرار شکست سے بچانے میں تمہارے کسی کام نہ آیا. تو کیا ہوا کہ 30,000 دشمن کی فوج بے جگری سے لڑی، تیروں کی بچھاڑ کر دی. انہوں نے ایسی تلوار چلائی کہ قدم اکھڑ گئے لشکر اہل اسلام کے. 12,000 کا لشکر تھا. اب اٹھا کے دیکھیے اس کے واقعات صحیح بخاری میں آئے ہیں، صحیح مسلم میں آئے ہیں، کل سیاستہ میں ہیں، کل کتب سیر میں ہیں. میں پوری تفصیل ان تمام کتب سے ملا کر سیرت ابن ہشام کے ساتھ مکمل سنا رہا ہوں. اور ابن ہشام نے امام ابن اسحاق کی روایت سے سیرت ابن اسحاق کے لیے بھگدڑ مچ گئی اور صرف 100 کے قریب جلیل القدر صحابہ حضور کے گرد رہ گئے. ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی میدان میں ٹک نہ سکا، کوئی ادھر کوئی ادھر، کسی کو ہوش نہ رہا. 30,000 کے لشکر نے یکلخت بھگدڑ کا سامان پیدا کر دیا. وہ قرآن مجید نے وہی نقشہ کھینچا اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہارا دھیان کثرت پہ گیا، تم اترا گئے اور ایک لمحے بشری تقاضے کے پیش نظر، بشری تقاضے کے پیش نظر، بتقاضائے بشریت یہ خیال اوجھل ہو گیا کہ 10 سال تک جنگ جو جیتتے تھے تو کس کے صدقے سے جیتتے تھے. تمہارا دھیان فوج کی طرف چلا گیا. میں نے کہا کہ میرے محبوب کے غلام ہیں، ان کی ابھی اصلاح کر دوں. یہ خدا کا کرم ہوتا کہ اگر کہیں کوئی خطا ہو جاتی، خطا تو بتقاضائے بشریت ہوتی پر رب وہی اصلاح کر دیتا، اس سزا کو مؤخر نہیں کرتا تھا کیونکہ بخشش کا وعدہ جو ہو گیا تھا، بخشش کا حسنہ جنت کا وعدہ جو ہو گیا تھا تو خطا چھوڑتا نہیں تھا. اللہ پاک نے فرمایا تمہاری کثرت پہ عجب تابی مواخذہ کرتا ہوں. قدم اکھڑے اور 12,000 میں سے 100 کے قریب بچ گئے. جب یہ کیفیت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا، ارد گرد میرے آقا نے دیکھا 12,000 کا لشکر منتشر ہو چکا ہے. آقا نے آہستہ سے فرمایا عبداللہ ابن مسعود ذرا اب دیکھیے 12,000 کا لشکر منتشر ہوا، قدم اکھڑے، ایک شکست کا سامان ہوا لشکر اہل اسلام کو. وہ غالب آئے حوازن کے لوگ، مگر آقا علیہ السلام نظارہ کرتے رہے، تکتے رہے، پریشان بھی نہیں ہوئے اور کچھ کیا بھی نہیں، بس دیکھتے رہے کہ ہوتا کیا ہے. جب سب کچھ بکھر گیا تب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا عبداللہ ذرا زمین سے مجھے کچھ مٹی اور کنکریاں تو اٹھا دے. جب دکھا دیا کہ 12,000 کا لشکر منتشر ہو گیا، شکست ہو گئی لشکر اسلام کو، منتشر ہے، قدم اتر گئے ہیں، جا نہیں سکے، پورا اینڈ آخر دکھا دی.
تو فرمایا ذرا کنکریاں مٹی اٹھا دے. عبداللہ ابن مسعود سے کہا قربان جائیں آقا علیہ السلام، جس سے میں نے آپ کو نقطہ بتایا، جس سے مس کر دیں اسے صاحب شعور کر دیتے ہیں. تو آقا علیہ السلام خچر پہ تھے، مادہ خچر پہ تھے. عبداللہ ابن مسعود سے کہا ذرا زمین سے مٹی اٹھا دو. مادہ خچر نے، سواری نے بات سن لی. ہائے ہائے، اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود سعادت لے جائیں گے، میں کیوں محروم رہوں. جملہ سننے کی دیر تھی خچرنی زمین پر بیٹھ گئی. ہائے ہائے ہائے، خچر زمین پہ بیٹھ گئی، مادہ خچر، اور اتنی بیٹھی کہ پیٹ زمین سے لگ گیا. امام ابن اسحاق اور ابن ہشام روایت کرتے ہیں زمین سے مل گئی تاکہ آقا خود اٹھا لے، میری نوکری کام آ جائے، میری نوکری کام آ جائے. آقا علیہ السلام نے مٹی اٹھا لی مٹھ میں لے کر، مشت میں. وہ مٹی، اب وہاں تو 900 کافر تھے غزوہ بدر میں، بات جہاں سے شروع کی تھی اس جگہ پہ لا رہا ہوں. یہاں 30,000 کافر تھے. کتنے تھے؟ 30,000 کافر تھے. اب بات توجہ والی ہے. ایک مٹھ مٹی کی ہے. آقا علیہ السلام نے ان کی طرف شاہت الوجوہ کے کلمات اعلان کر کے پھینکی، ایک مٹھ مٹی کی. اب مجھے بتائیں اپنی مثل سمجھنے والے، ایسی غلطیوں میں مبتلا ہونے والے، اور حضور کو اپنی عقل اور قیاس کے پیمانوں پہ ناپنے والے نادان، تھوڑا سوچیں، تھوڑا سوچیں. ایک مٹھ مٹی ہو، آپ اسے پھینکیں، کتنے کے منہ پہ پھینک لیں گے؟ 30,000 ہیں. پھینک دی. میں تجزیہ کر رہا ہوں اس حدیث کے واقعہ کا اور قرآن کا واقعہ تجزیہ کر رہا ہوں. پھر ان میں سے بہت کثرت سے مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد اپنا حال بتاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ادھر تھا، کوئی ادھر تھا. پورا میدان جنگ، 4 اطراف میں فوج تھی، 4 اطراف میں. ایک طرف کنکریوں کی اور مٹی کی مٹھ پھینکی. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم 30 کے 30,000 آدمیوں کے منہ میں، ناک میں، آنکھوں میں جا کے لگی. اب بولیے وہ کنکریوں کو کون، کس نے ان کے 30,000 لوگوں کی آنکھوں تک پہنچایا؟ کنکریاں تو ہوا میں اڑ گئیں، جب پھینکا اڑ گئی. 30,000 آدمی چاروں کناروں پر بکھرے ہوئے تھے. تو کنکریوں نے کیسے پہچان لیا یہ کافروں کے منہ ہیں؟ کنکریوں کو راستہ کس نے بتایا کہ یہاں یہاں بے ایمان کافر کھڑے ہیں؟ یہ ان کی آنکھیں ان کے منہ اور چہروں پہ جا لگو. بھائی وہ تو ہوا میں اڑ گئی. ارے مٹی اور کنکریوں کو راستہ کون بتاتا تھا؟ ان کافروں کے منہ اور آنکھوں تک پہنچاتا کون تھا؟ پہچان کون دیتا تھا؟ صحابہ بھی بکھرے ہوئے تھے چاروں اطراف میں. 12,000 صحابہ بھی بکھرے ہوئے تھے. 30,000 کافر بھی تھے. کسی صحابی کے چہرے پہ نہیں گئی. 30,000 کافروں کو چن چن کے پہچان کر کے لگی. ان کنکریوں کو شعور کس نے دے دیا؟ ایک مصطفیٰ کے ہاتھ نے کنکریوں کو شعور دے دیا. اور پھر ان کے قدم اکھڑے اور 12,000 صحابہ کا لشکر جرار انہیں ہرا نہ سکا، شکست کھا گئے. آقا علیہ السلام کے ایک ہاتھ کی کنکریوں نے 30,000 کے لشکر کو شکست دی، وہیں شکست دی. اور یہ وہ جنگ ہے جس میں صحابہ بکھر گئے تھے. اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کے صرف 4 آدمی شہید ہوئے. صحابہ کتنے؟ صرف 4 شہید ہوئے. اور کافر قبیلہ حوازن کے 300 مارے گئے. 300 مارے گئے. 24,000 اونٹ ان کے مال غنیمت میں پکڑے گئے. 40,000 سے زیادہ بکریاں آئیں. 6,000 عورتیں باندیاں ہو کے آئیں. 1000 مرد آئے. 4,000 اوقیہ چاندی آئی. بیل گائے آئے. اتنا بڑا مال غنیمت اسلام کی 10 سال کی تاریخ میں نہ تھا. اتنی بڑی فتح کس نے ہوئی؟ ایک مصطفیٰ کے ہاتھ کی کنکری سے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ید اللہ فوق ایدیہم. یہ کوئی مصطفیٰ کا اپنا ہاتھ تھوڑا تھا، یہ خدا کا ہاتھ تھا. لہراتا مصطفیٰ کا تھا، ہوتا خدا کا تھا. لہراتا مصطفیٰ کا تھا، ہوتا خدا کا تھا. تو اللہ پاک نے جو فرمایا فلن تغنی عنکم شیئا، کہ تمہیں تمہاری کثرت نہ بچا سکی. تو مطلب کیا ہے؟ فرشتے تو نہیں اترے. بات سمجھیں، 12,000 کی کثرت تمہیں شکست سے نہ بچا سکی. تو کس نے بچایا؟ مصطفیٰ کے ہاتھ نے بچایا. ہاتھ نے بتایا. اور ہاتھ اس وقت حرکت میں آیا جب شکست اپنے اینڈ کو پہنچ گئی. اگر پہلے کنکریاں پھینکتے تو آج تک بحث ہوتی. کوئی کہتا کہ لشکر جنگ جیتا، کوئی کہتا حضور کی برکت ہوئی. رب نے کہا پہلے لشکر کا حال اینڈ ہو جائے، شکست ہو لے، تاکہ کوئی غلط تشریح نہ کر سکے. صفایا کر دیا. جب ہر طرف سے معاملہ کلیئر ہو گیا، اب دست مصطفیٰ حرکت میں آ کے فرمایا کہ میں چاہوں تو شکست کو ایک کنکریوں کی مٹھ سے فتح میں بدل دوں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا یہ کرم، یہ حضور جدھر توجہ کرتے اس کو شعور دے دیتے. ایک جنگ کے دوران حدیث پاک میں آتا ہے، ایک غلام، حبشی غلام آقا علیہ السلام کے سامنے آیا. اس کی کایا پلٹ گئی. کافر تھا، آپ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. پوچھا یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا دو گے؟ حضور نے فرمایا جنت. اس نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ کے عرض کرنے لگا آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا ہمارے ساتھ مل کے جہاد کرو. اس نے تلوار اٹھا لی، اسلام کے لشکر میں آ کے لڑنے لگا. اس نے کہا حضور میرے پاس کچھ بکریاں ہیں، لوگوں کی کرائے پر چراتا ہوں. کسی گھر کی 1 ہے، کسی کی 2، کسی کی 4، اس طرح سینکڑوں بکریاں ہیں جو میں اجرت پہ چراتا ہوں. اگر لڑتا لڑتا میں شہید ہو گیا تو ساری بکریاں جو میرے پاس ہیں انہیں گھر تک کون پہنچائے گا؟ ان کے تو مالکوں کے گھر کا بھی کسی کو پتہ نہیں. تو یا رسول اللہ جنگ شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دیں بکریاں مالکوں کو کیسے پہنچاؤں؟ آقا نے اسے کنکریاں اٹھا دی. فرمایا یہ کنکریاں ان بکریوں کو مارو.
ان بکریوں کو لگے گی میرے صدقے سے اتنا شعور آ جائے گا، ہر بکری خود چل کے اپنے مالک کے گھر پہنچ جائے گی۔ ہائے ہائے، اس حبشی غلام نے کنکری آقا سے لے کے اپنی بکریوں کے پورے ریوڑ کو ماری، ہر بکری اور دو دو بکریاں چلتے چلتے خود شہروں میں قصبوں میں اپنے مالکوں کے گھر جا پہنچی۔ ارے مصطفیٰ کا مس کنکریوں کو ہو جائے تو بکریوں کو شعور دے دے، اور بدقسمتی ہے کہ جو حضور کا امتی ہو اور اس کو شعور نہ ملے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اس تعلق کو استوار کرو، اس تعلق کو استوار کرو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تعلق میں اللہ رب العزت نے سارے خزانے برکتوں کے، حدیث پاک میں ہے اس دنیا میں نہیں بلکہ یہ ہاتھ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہاتھ ہوگا۔ آقا نے فرمایا القیامت والمفاتیح یومئذ بیدی، قیامت کے دن ساری بزرگی اور جنت کی ساری چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ دنیا اور آخرت کے سارے خزانے ہیں، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں، دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں، دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں، آؤ اس آقا دو جہاں کے قدموں سے لپٹ جاؤ، ان کی کملی میں آ جاؤ، ان کے عشق اور محبت میں فنا ہو جاؤ، ان کی نسبت غلامی میں فنا ہو جاؤ، ان کے لیے جیو، ان کے لیے مرو، ان کی غلامی کی راہ پہ چلو اور حضور علیہ السلام کی عظمت کے ترانے گاؤ۔ ایسی عقیدت، محبت، عشق استوار کر لو کہ آقا علیہ السلام کے دست اقدس کا سایہ اور کملی کا سایہ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں آپ سب کے سر پہ ہو جائے۔ سارے خزانے دنیا اور آخرت کے اللہ نے حضور کے ہاتھ میں دیے، حضور کے ہاتھ میں دیے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سوتے ہوئے اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی، حدیث پاک۔ تو آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ نے اپنے سب خزانوں کا وارث بنا دیا، ساری برکتوں کا منبع بنا دیا اور ساری کرامتوں اور سعادتوں کا سرچشمہ بنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس تعلق کو استوار کریں، یہی ایمان ہے۔ حضور کی عظمت ایسی سمجھنا کہ حضور جیسا کسی کو نہ سمجھنا، اور آقا علیہ السلام کا صدقہ کائنات اور آخرت کی ساری نعمتوں کا حضور کا صدقہ سمجھنا، یہ ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام سے نسبت جوڑو، اپنا دامن مراد اطاعت سے، اتباع سے، محبت سے، توسل سے حضور کی طرف پھیلائے رکھو اور عمر ساری آقا کی اتباع، غلامی اور محبت میں بسر کرو تاکہ حضور کی بارگاہ کے خزانے نصیب ہوں۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور فوز و فلاح اسی کی ہے جس کی نسبت حضور سے پختہ ہے۔ اور بات ختم کر رہا ہوں، قیامت تو بعد کی بات ہے، مرنے کی پہلی شام جب قبر میں جاؤ گے، اللہ کی عزت کی قسم ہر مسلمان کا امتحان صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کے نام پر ہوگا۔ اللہ اور دین کے نام پر آپ کا امتحان نہیں ہونا، اللہ اور دین اسلام کے نام پر آپ کا امتحان سن لو نہیں ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیں، 7 مرتبہ امام بخاری نے حدیث روایت کی، اور 7 مرتبہ قبر کا ایک ہی سوال امام بخاری نے بیان کیا کہ صرف مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے۔ امام بخاری، یہ مسلم اور ابو داؤد باقی کتب میں من ربو کا ما دینو کا آیا ہے، بخاری نے 7 مرتبہ ایک ہی بات کہی، بس پوچھا جائے گا مصطفیٰ کون ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے مسند امام احمد بن حنبل میں آتا ہے، حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو، لوگو انکم تفتنون بی وتسألون عنی فی القبر۔ حضور نے اعلان کیا، خطبہ دیا، فرمایا لوگوں قیامت قبر میں تمہارا امتحان میری شان کے بارے میں ہوگا اور صرف میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خطبہ دیا، فرمایا انکم تفتنون عنی بی وتسألون عنی، تمہاری آزمائش قبروں میں میرے بارے میں ہوگی اور قبروں میں صرف میرا پوچھا جائے گا، صرف یہ پوچھا جائے گا، بولو یہ ہستی کون ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ وہ جو 3 سوال آئے ہیں مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، باقی کتب میں، پہلے پوچھا جائے گا من ربو کا، پھر ما دینو کا، تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، آقا علیہ السلام کا نام لے کر کیا کہتے تھے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک میرا پوچھا جائے گا، اور باقی کچھ حدیثوں میں 3 سوال آئے ہیں، ان میں تطبیق کیا ہوگی۔ تو میں نے گفتگو بڑے اہم نقطے پہ ختم کر رہا ہوں، عمر بھر یاد رکھنا، اس سبق کو یاد رکھنا، اور میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ تطبیق کیا ہوگی کہ صرف حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں آزمائش ہوگی، بس میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ادھر 3 سوال آئے، تطبیق کیا ہے سمجھ لو۔ پہلے 2 سوال پنجابی تو سمجھاواں، پہلے 2 سوال نکھیڑے واسطے ہیں، امتحان نہیں، وہ نکھیڑے واسطے ہیں، امتحان کا سوال ہی کو ہے۔ پہلا پوچھا جائے گا جو من ربو کا، قرآن کہتا ہے مومن اور کافر سب سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے۔ یہ اس لیے پوچھا جائے گا کہ پتہ چلے مرنے والا کافر ہے، خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، تاکہ کافر ہے تو ایک طرف ہو جائے اور خدا کو ماننے والا ہے تو ایک طرف ہو جائے۔ جو کہے گا میرا رب اللہ ہے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کو مانتا ہے۔ جب پہلے سوال کا جواب یس ہو گیا، مانتا ہے، تو پھر دوسرا سوال نکھیرے کا ہوگا کہ یہودی ہے، عیسائی ہے یا مسلمان ہے، کہ یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو امت کا فرق کرنے کے لیے کہ کس امت سے ہے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، دسو تیرا مذہب کے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں۔ مذہب کے نکھیرے واسطے دوسرا سوال ہو سی۔ پہلا سوال کافر رب نو مندا ہے یا نہیں مندا، اس نکھیرے واسطے ہو سی۔ دوسرا سوال کہ دین کے ہی، مذہب کے ہی، ایک مذہب کے نکھیرے واسطے ہو سی کہ یہودی کو بھی سوال یہ ہونا ہے، یہودی بھی تو مردے پہ ہیں یا نہیں، دسو
انہوں کو بھی یہ سوال ہونا عیسائی بھی مرتے پے مسلمان بھی تے ہندو بھی تے سکھ بھی ہر ایک کا نکھیڑا ہو سی پہلے قبر چ من ربوں کا اس گل کا نکھیڑا ہو سی کہ رب نو مندا ہے یا برہما تے شیوا نو مندا ہے گنگا رام نو مندا ہے برہمن نو رام رام مندا ہے یا خدا نو پہلا یہ نکھیڑا دوسرا نکھیڑا یہودی عیسائی ہے یا مسلمان ہے ماں دینوں کا جس نے آخسی دین اسلام میرا دین اسلام ہے تو الگ کر دیا جائے گا کہ اے مسلمان ہے دوسرے یہودی تو عیسائی اے بولو مسلمان ہے جب یہ نکھیڑا ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے تو خدا کی عزت کی قسم مسلمان کا نکھیڑا کرنے کے بعد مسلمان سے صرف ایک ہی سوال ہوگا اگر تو مسلمان ہے بتا مصطفیٰ کی شان کیا ہے جس نے یہ گل مک جاسی نہ قبر طے ہو جاسی کہ مسلمان ہیں امت محمدی وچوں ہیں تے امتی تے مسلمان ہونا جس نے طے ہو جاسی وہ کول دو سوال نہیں ہونے وہ پہلے ہو گئے امتی کول ایک سوال ہو سی اچھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہے تے دس پھر انہاں دی شان کیویں مننا ہو دنیا چ کے آنا ہو انہاں دے بارے چ کہ کتاباں لکھنا ہو کہ تقریراں کرنا ہو انہاں دی شان وچ اپنے جی آدھا ہوں یا کسی جی نہ ہوں آدھا انہاں دے کمزوریاں کڈنا ہوں یا ساری کائنات تو اچا تے ویکھنا تے رب دا محبوب ساری طاقتاں دا مالک مننا ہوں دس کے آنا ہوں سونے محمد دی شان وچ تے امتی کول ایک سوال ہو سی امتی کولو فرمایا اب تو حدیث کی سمجھ آئی انکم تفتنون بی وتسالون عنی لوگوں قبر میں صرف میرے بارے میں آزمایا جائے گا اور میرے بارے میں پوچھا جائے گا تے جس نے قبر ایک پوچھے ہی حضور دے بارے جانے تو حضور دے بارے چ سیدھے ہو جاؤ عقیدے درست کر لو اور سونے دے قدموں میں آ جاؤ اور قربان ہو جاؤ فنا ہو جاؤ نسبت مصطفیٰ حضور نو ہی سینان لو اس طرح پہچان لو کہ دن دن اٹھتے باندھے سوندے جاگدے ٹرتے پھرتے جیندے مرتے محمد 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 یاد رہے جس نے تھوڑا جیا مرنا ایک محمد دی یاد چوسی تے قبر جاسو تے نا جو ہکو پکے ہویا ہو سی زبان تے محمد جس نے پوچھ تے بول پایا یا رسول اللہ یہ تو حضور بھی بس پہنچے فرماتے اس نے پوچھو نہیں پوچھو میرا غلام آ گیا اللہ پاک آقا دے نال اس طرح کی غلامی تے نسبت عشق عطا کرے میں آخر تے پھر شاہ والا شریف نو تے بارو شریف نو تے ساریاں دا مرشد خانہ سواق شریف نو تے تمام مشائخ تے بزرگاں نو تے تواں سب نو مبارکباد دینا کہ حضور دی بارگاہ وچ محفل قبول ہو جائے وما علینا الا البلاغ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں